ایک بھرپور صبح، نیلا صاف آسمان اور اس میں پورے جوش کے ساتھ چمکتا آفتاب جس نے زمین پر سائے کر دیے تھے۔ وقت تقریباً سرکتا ہوا دوپہر کے قریب پہنچ گیا تھا۔ پاکستان کا سب سے مصروف شہر کراچی، جس میں اس وقت ہر کوئی اپنے آفس اور کام میں مصروف ہوتا ہے۔ ایک بلڈنگ کے سامنے ایک بہت بڑی گاڑی کھڑی ہوئی۔ بریک کی آواز سے ٹائروں نے روڈ سے رگڑنے پر شور مچائی تھی۔ اس گاڑی کے دونوں طرف چاروں دروازے کھلے اور ان میں سے 4 لوگ نکل کر اندر اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے۔ ان کی گیٹ اپ سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اچھے خاصے پروفیشنل لوگ ہیں۔ تھوڑا قریب ہو جاؤں تو وہ لوگ بات کرتے ہوئے سنائی دینے لگے۔ گائز، آئی ایم ایکسائٹیڈ، ہم 7 مہینے بعد پھر سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ حماد شاہ نے اپنے 3 اور ٹیم ممبر سے کہا، جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی شامل تھی۔ ان کی عمریں جوانی کی دہلیز کو پار کر چکے تھے۔ وہ تینوں اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ سمیرا، تمہاری یہ ہنسی بہت مس کر رہا تھا۔ جیسے ہی موقع ملا اس نے اس بیچاری پر لائن مار دی۔ وہ کہاں چھوڑتا تھا ایسے موقع جہاں سمیرا ہو اور اس کی ٹھر کی باتیں نہ ہوں۔ ابرار خان نے جواد کو اشارہ کیا کہ دیکھ لو کہ پھر سے ٹھر کی بند شروع ہو گئے۔ سمیرا نے ہمیشہ کی طرح آر پی اسے اگنور کر دیا۔ سمیرا بہت پیاری لڑکی تھی، تیکھے نین نقش، بڑی بڑی آنکھیں، باب کٹ ہیئر، اوپر سے اس کا فیشن۔ اس نے کبھی اپنی لائف میں بھی شلوار قمیض نہیں پہنی۔ وہ ہمیشہ جینز اور اس کے ساتھ جینز شرٹ پہنتی تھی، جینٹس شرٹ پہنتی تھی، اور اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ہیلز میں قدم نہیں رکھا۔ وہ ہمیشہ یا تو سمپل شوز پہنتے یا پھر فلیٹ چپل۔ وہ اپنے ٹیم میٹس کا میل ورژن تھی۔ وہ ایک زبردست ہیکر تھی۔ کمپیوٹر کی دنیا اس کی انگلیوں پر چلتی تھی۔ کی بورڈ کے بٹن سے کھیلنا اس کے لیے ایک تھراپی جیسا تھا۔ دنیا کی ہر سیکیورٹی میں داخل ہونا اور ان کی سیکیورٹی والز کو کریش کرنا اس کے لیے منٹوں کا کام تھا۔ ہیکنگ کی دنیا میں وہ ہائی ٹیکنالوجی استعمال کرتی تھی جو لاکھوں لوگوں میں سے کوئی ایک ہی شخص سمجھ اور چلا سکتا تھا۔ سمیرا اسپیکٹرا 17 ٹیم کا ایک ایسا ستون تھی جس کے بغیر یہ ٹیم نامکمل تھی۔ اس کے بعد آتا ہے جواد، نک نیم جیدی، اور ابرار خان، نک نیم باری۔ دونوں ایکسٹرا شارپ اور ختم کرنے میں ماہر۔ ان کے ہاتھ ہتھوڑے جیسے چلتے تھے۔ ان کی ایک تھپ سے انسان کی سانس اوپر نیچے ہو جاتی تھی۔ کسی بھی قسم کے انٹیروگیشن اور ٹارچر کرنے میں ماہر، اور اتنے خطرناک کہ آپ کے گلے میں اٹکا نوالا نوچ کر نکال لیں۔ یہ دونوں اسپیکٹرا 17 ٹیم کے سب سے زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار ممبرز تھے۔ دونوں کچھ مہینے پہلے شادیاں کر کے سیٹل ہو گئے تھے، اور شادی کے بعد ہی ان کا پہلا مشن تھا۔ اور اس کے بعد آتا ہے حماد شاہ، اس ٹیم کا ایک اور اہم ستون، ایک پرفیکٹ اور وائلڈ سنائپر جس کی پہلی محبت اس کا سنائپر ہے، اور دوسری سمیرا۔ اس کی نظریں اور نظروں کے ساتھ دل بھی اس پر لٹو ہو گیا ہے۔ حماد شاہ جب کسی کا نشانہ لے لیتا ہے تو جب تک اس کا بھیجا اڑتا نہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کے سنائپر میں ہمیشہ ایک ہی گولی ہوتی ہے، اور اس معاملے میں وہ بہت بخیل ہے، گولیوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر اس نے یقین دہانی دی کہ نشانہ لگے گا تو پھر گولی بھی انکار نہیں کر سکتی۔ ان تمام چنے منے لوگوں کو اسپیکٹرا 17 ٹیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس ٹیم کے بارے میں سنا ہے، مگر آج تک کوئی یہ نہیں جان پایا کہ آخر اس ٹیم میں کون کون ہے۔ وہ سب ایک اپارٹمنٹ میں آ گئے تھے، ہمیشہ کی طرح ایک مشن کو پورا کرنے کے لیے وہ اسی جگہ پر ڈیرا جمانے لگتے، اور آج بھی سب وہیں آ گئے تھے۔ یہ اپارٹمنٹ کسی بھی آپریشن یا مشن کے دوران ان کا گھر ہوتا تھا۔ ایک دن پہلے سب کو کال مل گئی تھی اور وہ چاروں ایسے خوشی خوشی دوسرے دن پہنچ گئے تھے جیسے کوئی گیم ہو رہا ہو۔ یہ چاروں خطروں کے کھلاڑی تھے۔ چاروں اپارٹمنٹ کے ایریا میں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ یہ جگہ 6 مہینے سے بند پڑی تھی، مگر ہر ہفتے اس کی صفائی ان کے لیڈر کے کہنے پر ہوتی تھی۔ اسپیکٹرا ٹیم آ گئی تھی، مگر ابھی تک اسپیکٹرا خود نہیں آیا تھا۔ اسپیکٹرا ابھی تک نہیں آیا؟ سمیرا نے پوچھا۔ تمہیں اس کو دیکھنے کی کچھ زیادہ جلدی ہو رہی ہے؟ حماد کے چہرے پر ناگواری تھی۔ تم سے مطلب؟ منہ بند کرنے کا سیدھا جواب۔ ویسے حماد کو تو مطلب ہو سکتا ہے، جیدی نے آنکھ مارتے ہوئے حماد کی جگہ جواب دیا۔ اس ڈفر کو مجھ سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ویسے آپ نے صحیح کہا ہے، یہ ہے ابھی تو پورے کا پورا مطلب ہی۔ ترچھی نظروں سے اس کو دیکھ کر وہ اپنے اسٹائلش کٹے ہوئے بال جھٹکتی ہوئی منہ پھیر گئی۔ جیدی کے ساتھ باری بھی ہنسنے لگا تھا۔ میں تو کہہ رہا ہوں حماد بیٹا، تم اپنے جیسچر بدل دو، یہ سمجھنے والی نہیں ہے۔ ابرار جانتا تھا کہ وہ سمیرا کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی عام لڑکی ہوتی تو یہ اشارے سمجھ لیتی، مگر وہ سمیرا تھی جس میں وہ حس ڈیولپ ہی نہیں ہوئی تھی جو عام لڑکیوں میں وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، جسے ہم 6 سینس کہتے ہیں۔ حماد نے سمیرا کو دیکھا، وہ دونوں پاؤں اوپر کیے کانوں میں بلوٹوتھ لگائے موبائل میں مصروف تھی۔ تم کچھ بولو گے یا بس تاڑتے رہو گے؟ وہ تینوں ابھی آزادی سے بات کر رہے تھے کیونکہ سمیرا بی بی نے کانوں میں ایئرپورٹس ٹھوس لیے تھے۔ میں کیا بولوں؟ ابرار، یہ نکمی تو اسپیکٹرا سر کے پیچھے گھومتی ہے، یہ نکمی تو اسپیکٹرا سر کے پیچھے گھومتی ہے، میٹھی نظروں سے ان کا طواف کرتی رہتی ہے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو سچ میں پھر اپنے سنائپر سے سیدھا اس کے دل کا نشانہ لوں گا۔ سمیرا دنیا سے بے خبر اپنی ہی دنیا میں گھوم رہی تھی، اور یہ بندہ اس کے مارنے کا پلان بنا رہا تھا۔
ابرار اور جواد دونوں اس کے ایگریسو ہونے پر ایک دوسرے کو دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے۔ ڈونٹ وری یار، ابھی تو مجھے لگتا ہے ہم کافی دن یہاں ساتھ ہیں، تم ٹرائی کرتے رہنا، ہو سکتا ہے کہیں خدا تمہاری بھی سن لے۔ کچھ لمحے بعد جیتی نے کہا۔ ابرار نے جواد کے اس بے ضرر مشورے پر ایک زبردست قہقہا لگایا۔ تم تو ہنستے رہو، اپنے وقت پر آپ کا کوئی رقیب کیوں نہیں نکلا؟ حماد کو اپنا مذاق اڑایا جانا برا لگا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بچہ حسرت سے کہہ رہا ہے اس کے ہنسنے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، ویسے یہ رقیب کچھ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اسپیکٹرا کو اشارہ کر رہا تھا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی ایک بات کی، حماد نے اپنی پوزیشن بدلی۔ سر اتنے ہینڈسم ہیں تو ابھی تک سنگل کیوں ہیں؟ اور اگر ہیں بھی تو ان کو اتنے مردانہ شاہکار ہونے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ وہ اچھا خاصا چڑا ہوا تھا، اس کے منہ دیکھنے کے لائق تھی۔ ویسے اگر تم یہ بات سر کے سامنے کہہ دو میں پھر تمہیں مانوں گا۔ ابرار نے اس کو چیلنج دیا۔ مجھے ابھی زندہ رہنا ہے، اس نکچڑی کو اپنی بیوی بنانا ہے۔ وہ زمیرہ کو اشارہ کرنے لگا۔ اس لیے مجھے الٹی سیدھے مشورے نہ دو۔ وہ واپس صوفے سے ٹیک لگا کے اور زمیرہ کو دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی اسکرین ہو۔ ٹن ٹن ٹن، کچھ دیر بعد اپارٹمنٹ کی گھنٹی بج گئی تھی۔ لگتا ہے سر آ گئے ہیں، ابرار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دروازے کے پن ہول سے دیکھا، وہ وہی تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ہائے سر، اسپیکٹرا نے صرف گردن کو ہلکی سی جنبش دی۔ ایسا لگا جیسے یہ سلام کا جواب نہیں بلکہ ایک نوٹس تھا کہ ہاں میں آیا ہوں۔ وہ اندر آ گیا تھا۔ جواد اور حماد دونوں اس کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کی ایک ٹھنڈی گہری نظر ان پر پڑی تھی۔ بغیر کچھ کہے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ وہ اشارہ ایسا تھا جس میں صرف حکم تھا، نرمی کا شائبہ تک نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ اسپیکٹرا سمیت سبھی زمیرہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی اپنے موبائل میں ایسی ڈوبی تھی جیسے اس کے ارد گرد دنیا ختم ہو چکی ہو۔ سبھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے اور ان کی نظریں فوراً سیدھی ہو گئی تھی جیسے کمرے میں کسی اندیکھے دباؤ نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انجوائے تو کر لیا ہوگا اتنے ٹائم کے بریک میں؟ اس کا وہی روبوٹک انداز، سرد لہجہ اور آواز اتنی بے تاثر کہ جیسے دل کی دھڑکن بھی سنائی دینے لگی۔ یس سر، کافی انجوائے کر لیا، ابرار نے جواب دیا۔ ایک اتنا بھاری ہنکار کہ ایسا لگا ہو جیسے میں ایسا لگا ہوا میں بوجھ بڑھ گیا ہو۔ اس کی نظریں آہستہ سی اٹھیں اور سیدھی حماد پر جا ٹھہری۔ کیا ہوا حماد، تمہیں کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک چھپا ہوا وار تھا۔ حماد ایک لمحے کو ساکت ہو گیا تھا۔ نو سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے بھی انجوائے کیا تھا۔ وہ تو پہلے سمجھا ہی نہیں، لیکن پھر اس کے دماغ نے آہستہ آہستہ پروسیس کرنا شروع کیا تھا۔ یہ بندہ ایسے انداز میں سوال پوچھتا ہے کہ آپ کے نیورونز پہ چند لمحے کے لیے فریز ہو جائیں۔ تینوں ابھی خاموش ہو گئے تھے۔ اسپیکٹرا کم ہی بات کرتا تھا مگر جب کرتا تو لفظ بھی ہتھیار بن جاتے۔ سمیرہ کے سامنے 4 لوگ ایسے بیٹھے تھے لیکن ابھی تک اس نے سر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں سمجھا تھا۔ ویسے مجھے لگتا نہیں تھا کہ میری ٹیم اتنی غیر ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ اس کے صبر نے بھی جواب دے دیا تھا۔ الفاظ تو سادہ تھے مگر ان کے پیچھے کی سختی نے کمرے کی ہوا جما دی تھی۔ وہ کتنے بڑے اور اہم مشن کو کرنے جا رہے تھے اور یہاں پر اس بی بی کے سامنے لوگ آتے جاتے رہے مگر اس کو ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ غیر ذمہ داری اسپیکٹرا کو منظور کہاں تھی؟ اس نے موبائل نکالا، اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے، بس انگلیوں کی ایک ہلکی سی حرکت اور کال ڈائل ہو گئی تھی۔ سمیرہ جو ہنس رہی تھی اس کے فون کی کال پر رک گئی۔ یہ سر مجھے کیوں کال کر رہے؟ وہ تیز آواز میں کہنے لگی۔ اس نے ابھی بھی سر کو اٹھایا نہیں۔ ہم سب تو یہی ہیں۔ یہ لمحہ آخری تھا اور بس ابھی اس نے مہربانی کر کے اوپر دیکھا تھا۔ یہاں تو حد ہو گئی تھی۔ اس کی نظر سے نظر ملتے ہی اس کو ایک بھرپور جھٹکا لگا۔ سامنے دکھتی ہوئی آنکھیں جیسے برف کے نیچے دبی ہوئی آگ ہو۔ سمیرہ نے ایک جھٹکے سے اپنے پیر نیچے کیے اور کھڑی ہو۔ سر آپ کب آئے؟ وہ جلدی میں اپنے کانوں سے ایئرپورٹس نکالنے لگی۔ ہڑبڑاہٹ میں ایک ایئرپورٹ زمین پر گرا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکے کہ دوسرا بھی گر گیا۔ حماد کے دل کو ٹھنڈک مل رہی تھی۔ اب دیکھو یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ اسپیکٹرا کچھ نہیں بولا، بس گھورتا رہا۔ وہ گھورنا نہیں تھا، ویسے تھا جیسے کوئی آپ کی روح کے آر پار دیکھ رہا ہو۔ سوری سر، میرا دھیان یہاں نہیں تھا۔ اس نے خود صفائی دینا شروع کر دی۔ یہ کورین ڈراموں کے ایڈکشن کو زیادہ فیک پڑ نہیں گیا تمہارا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھا، سبھی سنجیدہ انداز میں بیٹھے تھے۔ وہ پھر سے اسپیکٹرا کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے ایک آئیبرو اٹھا لیا، ایسا اشارہ جیسے کہہ رہا ہو یہی تمہاری وضاحت ہے؟ سر وہ میرا فیوریٹ سین تھا، اس لیے میں کچھ زیادہ ڈرامے میں گھس گئی تھی۔ اس کے بھونڈے جواب پر سبھی نے کہا لگایا، لیکن اس شخص کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو کیا تم ابھی اپنے فیوریٹ سین کو کچھ دیر کے لیے ذہن سے نکال سکتی ہو؟ ہم یہاں ایک مشن پر آئے ہیں۔ یہ جملہ پتھر نہیں تھا، سیسا پگھلا کر کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ کوئی اگر سٹون بیہیویئر سیکھنا چاہے تو اسپیکٹرا سے بہتر کوئی نہیں سکھا سکتا۔ یس سر، وہ سر جھکا کر اپنی جگہ پر طریقے سے بیٹھ گئی۔ یہ بندہ عام سے بات کو عام انسانوں کی طرح کیوں نہیں کرتے؟ کیا ضرورت تھی کال کرنے کی؟ سیدھا آواز نہیں دے سکتے تھے؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ گائز آپ سب فریش ہو جائیں، 1 گھنٹے میں مجھے ہر کوئی میٹنگ روم میں چاہیے۔ وہ خود اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ اس کے قدموں کی دب دب جیسے دیواروں میں جذب ہو کر گونج رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ وہاں پر بیٹھے لوگوں کو جیسے یقین ہوا کہ وہ اوپر چلا گیا۔ ان کے اٹکے ہوئے کہے گونجنے لگے، خلا میں جیسے ہوا ہلکی ہو گئی تھی۔ ابھی جو بیڑیوں کی طرح آپ سب لوگ
بیڑیوں کی طرح آپ سب منہ اوپر کر کے ہنس رہے ہو، مجھے بتا نہیں سکتے تھے کیا؟ سمیرا اپنے بھڑاس یہاں پر نکالنے کے لیے شروع ہوئی، لیکن ان کو کیا تھا، ان پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ وہ ایک کوشن کو صوفے سے اٹھا کر زور سے واپس اسی جگہ پر پھینکنے لگی۔ تم بھی کمال کرتی ہو سمیرا، 4 لوگ تمہارے سامنے آتے گئے اور پھر بات بھی کی، مگر تم سے اتنا نہیں ہوا کہ تھوڑا ادھر بھی دھیان دو کہ میرے ارد گرد کیا چل رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، غلطی میری ہے، مگر کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ یہ بندہ کب سویٹلی بات کرے گا، سارا موڈ خراب کر دیا۔ ویسے وہ بات تو صحیح کرتا ہے، حماد نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ سمیرا نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا خون کرنا چاہ رہی ہو۔ تم تو مرو، ہر بار سر جب بھی مجھے ڈانٹتے ہیں یہ بندہ خوش ہوتا ہے جیسے اس کی دل کی آرزو پوری ہوتی ہے۔ ایسا ہی سمجھو ڈیئر، وہ اپنے سینے کو سہلانے لگا جیسے اسے ٹھنڈ پڑ گئی ہو۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اس سے مزید برداشت نہ ہوا، وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ اور پیچھے رہ گیا وہ جو اپنے دوستوں کو آنکھ مار رہا تھا، وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، وہ جانتے تھے محبت میں یہ جلن کیسے انسان کو راکھ بنا دیتی ہے۔ یہ غروب آفتاب کی گھڑی تھی جہاں سورج کی لالی آسمان سے رخصت ہو رہی تھی اور اندھیرے کی دبیز چادر شہر پر تنی جا رہی تھی۔ آسمان پر بکھری سرمئی کرنیں پر اسرار سکون دے رہی تھی، جیسے دنیا کی ساری آوازیں تھم گئی ہوں۔ پرندے آخری بار پر مار کر اپنی پناہ گاہوں کی طرف جا رہے تھے اور ہوا میں موجود نم سی ٹھنڈک روح کو جیسے چھو رہی تھی۔ مگر یہ منظر سب کے لیے نہیں تھا، اس مصروف دنیا میں صرف وہی خوش نصیب تھے جو لمحے بھر کے لیے رکتے اور قدرت کے اس حسن کو محسوس کرتے۔ باقی تو 4 دیواروں میں گنتی کے کاغذوں، شور کرتے مشینوں اور مصنوعی روشنیوں میں قید تھے۔ کراچی، پاکستان کا سب سے بڑا اور شور زدہ شہر، جہاں زندگی رکتی نہیں، جہاں ہر عمارت کسی نہ کسی دور کا حصہ ہے۔ اسی شہر کے بیچوں بیچ ایک عمارت تھی جو باقی سب کو پیچھے چھوڑتی تھی، ایک فلک بوز عمارت جسے دیکھنے والے بے اختیار گردن اٹھانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کے اوپر جگمگاتی ہوئی روشن حروف میں انگریزی سے نیورو کیور فارما لکھا ہوا تھا۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی فارما کمپنی تھی۔ بین الاقوامی مارکیٹ تک پھیلی ہوئی شہرت، بھاری معاہدے اور ناقابل شکست مقام اس کی قیمت اور حیثیت کی گواہی دے رہی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے، چونکہ یہ وقت تقریباً سبھی ورکرز کے گھروں کے جانے کا تھا، اس لیے اس عمارت کے دروازے سے ایک ایک کر کے ملازمین باہر نکل رہے تھے۔ اسی عمارت کے اندر ایک علیحدہ کارنر پر ایک بڑی لیب تھی جس کے باہر ایک چھوٹا سا سائن بورڈ لگا تھا، زری لیب۔ اندر داخل ہوں تو کیمیکلز کی مہک، ٹیسٹ ٹیوبوں کی ہلکی ہلکی ٹک ٹک اور مشینوں کی ہلکی آواز ماحول میں رچی ہوئی تھی۔ مگر اس ماحول کے بیچ 2 لوگ ایسے تھے جو وقت اور فضا سے بے نیاز اپنے کام میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی تھی، بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے اور وہ بے خیالی میں انہیں کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر جمی تھی جیسے وہ کسی انتہائی نازک مرحلے پر ہو۔ اچانک اس نے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی دبائی جیسے دماغ پھٹنے کو ہو۔ پتہ نہیں آج میری نیورونز پر کیفین بھی اثر نہیں کری، 2 کپ اتنی اسٹرانگ چائے پی لی مگر ابھی بھی سر پھٹا جا رہا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر دبایا تھا۔ کمرے میں کیمیکلز کی بھینی بو عام انسان کو متلی میں مبتلا کر دیتی، مگر ان دونوں کے لیے یہ روزمرہ کی بات تھی۔ تم تھوڑا ریسٹ کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عمران تھا، اس نے اسے دیکھ کر کہا۔ عام طور پر تو وہ جلدی گھر چلا جاتا تھا، مگر آج صبح سے مائکروسکوپ کے سامنے کھڑا تھا۔ عمران پلیز تم میرا ایک کام کرو۔ زری کی نکاہت بھری آواز ابھری، وہ پیچھے مڑا۔ آج یہ اتنی میٹھی کیوں ہے؟ ذرا ملی کی باتوں میں تو ہمیشہ آرڈر ہوتا ہے، وہ دل میں کہنے لگا۔ آج وہ اسے بجھی بجھی سے لگ رہی تھی۔ مجھے آج کنفرمیشن ٹیسٹ کرنی ہے سارے سیمپل کی، مجھے بہت ٹائم لگے گا زری، پلیز تم یہ کر دو۔ میں کرتی مگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی۔ اس کے صاف ریکویسٹ سامنے آئی تھی، یعنی واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ وہ کہاں اپنے کام کو چھوڑتی تھی۔ اس بھری دنیا میں ہر چیز ہونے کے باوجود بھی زری کا کمفرٹ زون اس کا کام اور اس کا جنون، اس کی لیب اور اس کے کیمیکلز کے ریئیکشنز تھے۔ دل تو نہیں کر رہا کیونکہ میرا بھی بہت کام ہے، لیکن خیر تمہاری طرح میں بے مروت نہیں ہوں، میں اپنا کام چھوڑ دوں گا، اس نے مصروف مگر احسان جتانے والے انداز میں کہا جس نے اس کے ساتھ پڑھائی کی تھی۔ تھینک یو عمران، یو آر دا بیسٹ فرینڈ۔ اسے کیا ہو گیا تھا آج؟ اپنے خلاف وہ کسی کی تعریف کر رہی تھی۔ اب زیادہ مکھن مت لگاؤ، اس کے دوست سے بھی تبدیلی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میری حالت دیکھو، تمہیں لگتا ہے میں اس وقت ایسا کچھ کر سکتی ہوں؟ اس نے ایک ہاتھ بالوں میں گھمایا اور اس کی پشت دیکھ کر جواب دینے لگی۔ عمران اس کے پاس آ گیا، اس نے پہلی بار اسے ایسے انکمفرٹیبل دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی پوری طرح سے نہیں کھل رہی تھیں۔ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ فکر مندی سے پوچھا گیا تھا۔ ہاں نا، بہت درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے میرا سر پھٹ جائے گا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں میں سرخ دھاریاں بن گئی تھیں، سبز نگینوں کے ارد گرد سرخ لکیریں۔ اوف یار، کیا قاتل نگاہوں کی مالک تھے یہ لڑکی۔ ٹینشن کی وجہ سے ہوگا۔ تم ایسا کرو کسی ایسی جگہ جاؤ جہاں تم فریش ہو سکتی ہو، جیسے کلب۔ تم کلب جاؤ، زری بلیو میں تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہیں بس ٹینشن فری ماحول چاہیے۔ اسے بھی ایسا لگ رہا تھا اور اس کی بات پر وہ راضی ہو گئی تھی۔ پر میرا کام، اس کا کیا ہوگا؟ پھر وہی جنون اس کے سامنے آ گیا۔ وہ میں کر لوں گا یار، اس نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ وہ آنکھیں مکمل کھولنے لگی، اپنے ہاتھ سر سے ہٹانے لگی۔ میں بس فریش ہو کے نکل رہی ہوں، ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟
ابھی شام کے 7 بج رہے ہیں، نکلو تمہاری پارلر کے لیے، تمہیں پارلر کے لیے بھی اچھا خاصا ٹائم نکلتا ہے، لیکن کوشش کرنا پھر جلدی کلب سے واپس گھر آؤ، زیادہ لیٹ مت ہونا، اگر ٹائم پر سے ہوگی تو صبح اچھا فیل کرو گی۔ اوکے، میں کوشش کروں گی کہ لیٹ۔ اور پھر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی، جیسے اسے کچھ یاد آیا۔ دماغ کے پردے پر آنکھوں کے سامنے ایک منظر دکھائی دینے لگا تھا۔ اس منظر میں صرف 2 سیاہ آنکھیں دکھ رہی تھیں، وہ گھنی ورلڈ بھویں جو ان آنکھوں کی کشش کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ہاں، وہ تو اس رات اس آدمی کی آنکھیں تھی جس سے اس نے آتے ہوئے گاڑی ٹکرائی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں جو درد کی وجہ سے نہیں کھل رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی کھل گئیں، کسی ڈھیل کی طرح لگے بلب کی سفید روشنی میں اس کی سبز نگینوں سے ٹکرا کر واپس ہو رہی تھی۔ وہی منظر اس کے دماغ پر ایسا نقش ہو گیا تھا کہ مٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے غور کرنے کی کوشش کی، کچھ عجیب سی سرد مہری تھی، ایسا لگ رہا تھا ان آنکھوں کے پیچھے کوئی گہرائی چھپی ہے۔ اتنی تاریکی میں بھی ان میں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ تو ہے اس میں، جیسے کوئی راز۔ اسے یاد آنے لگا کہ کیسے وہ نظریں اس کی روح کو ہلا رہی تھی، کچھ دیر کے لیے صحیح، مگر اس کے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ جھرجھری لینے لگی، اس کے کانوں میں آواز گونجی، وہ آدمی کہہ رہا تھا لڑکیاں اس وقت رات تک باہر نہیں نکلتی، مگر وہ لہجہ، وہ تو جیسے پتھر میں بھی سوراخ کر دے۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے اچھا تاثر نہیں تھا، اس نے محسوس کر لیا تھا۔ یہ میں کیا الٹا سیدھا سوچ رہی ہوں؟ وہ سر ادھر ادھر ہلانے لگی۔ عمران واپس اپنے کام میں لگ گیا، وہ اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکل گئی، اس کو اپنا سر درد بھول گیا تھا۔ وہ کلب جانا چاہتی تھی، مگر پھر اس کے سامنے وہ حادثہ آ جاتا تھا۔ حادثہ نہیں، وہ شخص اور اس کی آنکھیں، اس میں ابھرتا ہوا تاثر، وہ باتیں اور وہ لہجہ۔ پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں کہ میں کتنی بری لڑکی ہوں۔ اس کے لب ہل گئے تھے، وہ خود سے منمنانے لگی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کیوں ایک انجان شخص کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ وہ پھر خود سے کہنے لگی۔ اپنی گاڑی تک کا سفر کر کے پارکنگ ایریا میں وہ پہنچ گئی تھی اور اپنی گاڑی کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ٹیک لگا گئی۔ ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی، گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے بس یوں ہی وہ سوچ رہی تھی ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہی آنکھیں وہ اپنی سوچوں میں دہرا رہی تھی۔ اس نے تو میرا کارڈ لیا تھا، ابھی تک مجھے کوئی کال بھی نہیں کی۔ اسے تو اپنا تاوان لینا چاہیے تھا، اسے چاہیے کہ مجھے کال کر کے اپنے نقصان کی بھرپائی کرے۔ اس کی آنکھیں اسی شخص کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ بے خیالی میں چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی اور اس کا ہاتھ گیلا ہو گیا، اس کے چہرے پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ صرف سوچ کر میرے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ اس کے کانوں میں دھک دھک کی آوازیں آنے لگی، اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا، اور اتنا تیز کہ دھڑکنیں کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اسے خود سے ڈر لگنے لگا۔ میڈم گھر آ کے ڈرائیور کی آواز گونجی، وہ بے دہانی میں گاڑی سے اتری۔ آہستہ آہستہ اس کے قدم اپنے روم کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے دروازہ دھکیلا، اندر قدم رکھا، واش روم کی طرف دیکھ کر واپس بیڈ کی طرف مڑی، جوتوں سمیت الٹی بیڈ پر گر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یاد آیا کہ کل رات اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ بھی تو یہی تھا، یہی آنکھیں، یہی شخص، مگر وہ بھول گئی تھی اس خواب کے متعلق۔ اب سب کچھ پھر سے سر اٹھانا شروع کر رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرنے لگی تھی۔ اس کا ارادہ کلب جانے کا تھا، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سونے لگی تھی۔ رات کے اندھیرے نے زمین کو اپنی گہری آغوش میں لے لیا تھا۔ انسان نے اپنے کمزور وجود کو دھوکہ دینے کے لیے مصنوعی روشنیوں کے قلعے کھڑے کر لیے، مگر پھر بھی یہ اندھیرا ایسا سچ ہے جسے کوئی چراغ چھٹلا نہیں سکتا۔ یہ اندھیرا خوف نہیں، ایک آئینہ ہے، ایسا آئینہ جو انسان کو اس کے اصل چہرے سے ملواتا ہے۔ یہ وہی اندھیری رات ہے جسے ظالم نے ہمیشہ چنا، کیونکہ دن روشنی مانگتا ہے اور روشنی جواب بھی مانگتی ہے، مگر اندھیرا سوال نہیں کرتا، بس دیکھتا رہتا ہے۔ ہر چینخ جو دیواروں سے ٹکرا کر دب گئی، ہر خون کی بوند جو زمین نے پی لی، ہر ظلم جو انسانیت کے دامن پر تھبا بنا، یہ سب اس رات کے سینے میں دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت صدیوں پرانی ہے کہ شیطانیت روشنی سے ڈرتی ہے اور اندھیرے کو اپنی سلطنت کا تاج بناتی ہے، لیکن شاید ظالم یہ بھول جاتا ہے کہ اندھیرا بھی خدا کی تخلیق ہے، وہی خدا جو خاموش رہ کر بھی سب کچھ گواہ رکھتا ہے۔ اور جب سوال اٹھے گا تو یہ رات سے یہی سیاہ پردہ سب سے پہلے گواہ بنے گا، یہ کہے گا ہر ایک ظالم کو، میں تو خاموش تھا، تم نے مجھے ظلم کا ساتھی بنایا، اب میں ہی تمہارے خلاف گواہی دوں گا۔ یہاں پر اس سیاہی کے اندھیرے میں آج بھی ایک نامکمل، غیر واضح، دھندلی سی کہانی چل رہی تھی۔ ایک بلند و بالا قد و قامت والا شخص مضبوطی سے قدم لیتے ہوئے عمارت کے اندر ہو گیا تھا اور وہاں سے سیدھا ایک کلوز روم کے اندر گیا۔ یہ ڈارک روم تھا جس میں کمپیوٹر کی اسکرین وہاں کے اندھیرے کو مات دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے بلب دیواروں پر لگے ہوئے تھے جو اس روشنائی میں اپنا حصہ نبھا رہے تھے۔ چیک کرو یہ جی پی ایس ٹریکر کہاں پر سگنل دے رہا ہے۔ خاموشی کو توڑتی ہوئی ایک مردانہ آواز ابھری تھی۔ اس کمرے میں چاروں طرف ایک دوسرے کو کمر کر کے لوگ اپنے اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی اپنی ایک غیر مرئی دنیا تھی جس میں وہ غرق تھے۔ وہ آدمی وہاں پر ایک اور درمیانی عمر کے لڑکے سے کہنے لگا۔ اس نے اپنا موبائل اس لڑکے کے سامنے رکھ دیا۔ اس لڑکے نے اپنے کانوں سے ہیڈ فون ہٹائے، ایک نظر موبائل اسکرین کو دیکھا اور اس کی انگلیاں ایک نئے سرے سے کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کرنے لگی تھی۔ کمپیوٹر اسکرین پر گرین کلر کے نمبرز اور الفابیٹس تیزی سے آ رہے تھے اور اسی رفتار سے ختم ہو رہے تھے۔ وہ کھڑا دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے رکھ کر کمپیوٹر کو دیکھ رہا تھا۔
کچھ دیر میں اسکرین پر کلیشنگ سی ہوئی تھی. لوکیشن ریڈ ڈاٹ کے ساتھ ظاہر ہو گئی. کمپیوٹر پر بیٹھا لڑکا کھڑے آدمی کو دیکھنے لگا. اس نے آنکھوں کو سکیڑا تھا. اس کی آنکھیں اس نیم روشنی میں بہت سنجیدہ لگ رہی تھی. یہ لوکیشن تو چینج ہو رہی ہے. ایک بار پھر سے اس کمرے کی خاموشی میں آواز ابھری تو وہ آپریٹر لڑکا متھم آواز میں کہنے لگا. روبوٹک چہرے کے ساتھ عقابی آنکھوں سے کھڑا شخص اسکرین کو دیکھ رہا تھا. زوم کرو اسے, اس نے بھاری آواز میں بولا. لڑکے نے ایک سائڈ بٹن کو دبایا. وہ لوکیشن واضح ہو گئی اور مسلسل بدلتی ہوئی دکھائی دینے لگی. سر یہ علاقہ تو بہت سنسان ہے, لڑکے نے اسکرین دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا. اس نے ہنکار سا جواب دیا. اور یہ راستہ بھی بارڈر کی طرف نکلتا ہے. لوکیشن کے بدلاؤ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کسی گاڑی میں ہے. یہ گاڑی نہیں ہو سکتی. نہیں, اس کی رائے کو فوراً رد کر دیا گیا. تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس بار لڑکے کی آنکھوں میں بھی سوال ابھرا تھا. یہ سگنلز کیوں غائب ہو رہے ہیں؟ آپریٹر نے اچانک بلند آواز میں کہا. وہ سیدھا ہو کر الرٹ ہو گیا. اسکرین پر موجود ریڈ ڈاٹ آہستہ آہستہ مٹ رہا تھا. لڑکی کی انگلیاں برق رفتاری سے کی بورڈ پر حرکت کرنے لگی تھیں. سگنل کو دوبارہ سٹیبلائز کرنے کی کوشش جاری تھی مگر کامیاب نہیں ہو رہی تھی. سگنل چیک کرو, وہ آدمی آرڈر دینے لگا. لڑکے نے سر ہلایا. سگنل کے را ڈیٹا سے ایک گراف جیسی تصویر سامنے آ گئی. سگنل میں میٹل ڈسٹورٹنگ ہے. آدمی گراف کو پڑھنے لگا. اگر یہ صرف ایک عام گاڑی ہوتی تو جی پی ایس صاف ہوتا. گاڑی میں اتنی رکاوٹ نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے یہ دھات سے بھری ہوئی ہے. وہ آنکھیں بند کر کے مزید تصور کرنے لگا. گاڑی بھاری ہے. رفتار 118 کلومیٹر فی گھنٹہ. بھاری گاڑی اگر اتنی رفتار سے چل رہی ہے تو یا تو سڑک بہت سیدھی ہے یا ڈرائیور ٹرینڈ ہے. وہ جھٹ سے آنکھیں کھولنے لگا. کڑی سے کڑی ملنے لگی تھی. اس جگہ کا میپ نکالو اور جہاں سے پہلا سگنل ملا تھا اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرو. آپریٹر نے 2-3 بٹن دبائے اور اسکرین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک طرف لوکیشن شو ہو رہی تھی اور ایک طرف نقشہ دکھایا جا رہا تھا. وہ نقشے کے قریب ہوا جو اسکرین پر ظاہر ہو رہا تھا. وہ اس پر انگلی پھیر رہا تھا. اسکرین کی روشنی اس کی سرد آنکھوں میں پڑ رہی تھی. وہ لڑکا اس کو حیرت بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. پچھلا سگنل جہاں سے ملا ہے وہ صنعتی علاقہ ہے. یہاں سے نکل کر ابھی تک رفتار کم نہیں ہوئی. یہ تو ہائی وے جس پر یہ لوگ جا رہے ہیں یقیناً H13 ہے. یہ واحد وہ راستہ ہے جہاں بھاری گاڑی 100+ کی رفتار سے مسلسل چل سکتی ہے. تم ڈسٹینس کیلکولیٹر سے معلوم کرو دوسرا سگنل کب ملا تھا. اس کی انگلیاں ابھی تک اسکرین کو ٹچ کر رہی تھیں. وہ لڑکا حساب کتاب میں لگ گیا تھا. یہاں سے 17 منٹ کے بعد دوسرا سگنل ملا تھا. کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا. تو اس کا مطلب ہے فاصلہ 30 سے 46 کلومیٹر کے درمیان طے ہوا ہے. اس طرح وہ بات کر رہا تھا جیسے یہ کہانی اس نے پلاٹ کر دی ہو. اس کی تیز رفتاری اور اتنے تہدار تلاش سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ اس کا روز کا کام ہو. آپریٹر اس کو دم ساتے دیکھ رہا تھا. جواب نہ ملنے پر وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا. لڑکا اپنی حیرانی کے غوطوں سے نکلا. یہ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, 3 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے ہوا ہے. اس کے بعد پر وہ سر ہلانے لگا اور دوبارہ سیدھا ہو گیا. ممکنہ حساب کتاب کے مطابق وہ راستوں کو جوڑنے لگا. شمال کی طرف پہاڑ ہے, وہ خود سے گویا ہوا, اور جنوب میں چیک پوسٹ تو صرف ایک راستہ بچتا ہے. وہ 2 قدم پیچھے لینے لگا. سر آپ ٹائم اور فاصلے سے اتنا سب کچھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آخرکار آپریٹر کی حیرانی زبان پر آ ہی گئی تھی. وہ جب سے یہاں پر کام کرنا شروع کر چکا تھا پہلی بار اس کے لیے کوئی کام کر چکا تھا اور پہلی بار میں ہی اس کے دماغ کی گھنٹی بج گئی تھی. کھڑا آدمی اس کو دیکھنے لگا. کوئی اسے سوال نہیں کرتا تھا. وہ کم ہی خود یہاں کا وزٹ کرتا تھا. وہ لڑکا یہیں پر نیا تھا اس لیے وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا. یہاں سے آگے ایک ڈرائیو ریچر چیک کرو اور مجھے بتاؤ. اس کے سوال کا جواب دیے بغیر وہ ایک دوسری معلومات نکالنے کا کہہ کیا اور اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگا. یس سر. اسکرین پر وہی جگہ ہائی لائٹڈ ہو گئی تھی. اس نے کوئی رسپانس ظاہر نہیں کیا, بس ایک لمبا سانس لینے لگا. آپریٹر ابھی بھی اس کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کو اپنا جواب نہیں ملا تھا. جس چیز کی عادت ہو جائے اس کے بارے میں بات کرنا پھر عام بات ہو جاتی ہے. اس کی نظروں کا مطلب وہ سمجھ گیا تھا. اپنی خطرناک سرد آنکھوں کے ساتھ وہ اس کو کہنے لگا. آپریٹر نے کچھ سمجھا نہیں تھا مگر وہ سر ہلا چکا تھا. اس شخص سے کچھ الگ سنسنی خیز وائبز آ رہے تھے. رات کے 11 بج چکے تھے. امان ایک عمارت سے نکلا اور اب روڈ کے کنارے چل رہا تھا. آج اس کا موبائل خاموش نہیں تھا. ہر 5-10 منٹ بعد یا تو کسی کا میسج کرتا یا پھر اس کو کوئی پیغام موصول ہوتا. وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا. ایک ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا. اب اس کی منزل پولیس اسٹیشن تھی. سوچو جیسا کوئی سیلاب ہو جو اس کے دماغ کے پردوں کو چیرتا جا رہا ہو. میری بیٹی کا خیال رکھنا. ایک آواز اس کے دماغ میں گونجی. اپنے منہ پر رکھے ہاتھ کو اس نے اسٹیئرنگ پر مارا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی. اس کے دماغ میں کیا آواز تھی یا کوئی سائرن, جو بھی تھا اس نے اس کے تھکن کو کہیں دور دھکیل دیا تھا. کچھ ذمہ داریاں ایسی تھیں جنہوں نے اس کے روح پر سیاہ سایہ ڈال دیا تھا. کچھ ماضی کے سیاہ دن, کچھ دل چیرنے والے واقعات جنہیں انسان چاہ کر بھی نہیں کاٹ سکتا. کاش انسان کینسی سے اپنے ماضی کو کاٹ کر کہیں پھینک سکتا ہو. شہر کے بیچوں بیچ سرخینٹوں سے بنا ایک پولیس اسٹیشن اس کے سامنے آ گیا. اس نے گاڑی سائڈ پر پارک کی اور اندر چلا گیا. اسی کا آفیشیل روم سامنے دکھ رہا تھا. وہ اندر جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا مگر دروازے پر کھڑے گارڈز نے روک دیا. اس نے اپنی تیز آنکھیں
آنکھیں تھکن زدہ چہرے اور جنگلی بھووں کو سکیڑتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، جیب سے ایک کارڈ نکالا اور ان کے سامنے کیا۔ گارڈ نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور پھر خاموشی سے ہٹ گیا۔ امان کے رواں قدم اٹھے قدم دوبارہ بڑھنے لگے تھے۔ سامنے ایک رولنگ چیئر پر ایک شخص بیٹھا تھا یونیفارم میں۔ اس نے امان کو آتے دیکھ لیا، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سوری، آپ کو اتنی زحمت ہوئی؟ ایک ایسی ایریا کمانڈنگ آفیسر اس کے لیے کیوں کھڑا ہو رہا تھا؟ آخر اس شخص کی حقیقت کیا تھی؟ اٹس اوکے، امان نے کہا اور سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ آپ نے میسج کیا تو میں نے اسی وقت ڈیٹا نکلوانے کا کہہ دیا تھا۔ تو پھر آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ اس نے چیئر کی بیک سے ٹیک لگا کر پوچھا۔ آج دوپہر کے بعد جتنے ٹرانسپورٹ وہیکلز نکلے ہیں سب کی چیکنگ ہو گئی ہے، لیکن جو معلومات میرے علم میں آئی ہیں وہ یہ کہ پولیس کی ناکہ بندی کی وجہ سے زیادہ ٹرانسپورٹ سپلائی آج نہیں ہوئی، اور جو ہوئی وہ بھی چیکنگ کے بعد تقریباً دوسرے شہروں تک گئی ہے۔ آپ نے جن چیک پوسٹ اور بارڈرز کا کہا تھا وہاں صرف 3 بڑی گاڑیاں گئی ہیں، ان میں صرف میڈیسن کی سپلائی تھی جو نیورو کیور کمپنی کی روٹین سپلائی کا حصہ ہے۔ نیورو کیور کمپنی، اس کے لب ہلے۔ اس کمپنی کی مکمل معلومات آپ مجھے دے سکتے ہیں، خاص طور پر ان کے پچھلے سپلائی ریکارڈز؟ اس نے سیدھا ہو کر بولا، ضرور دے سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ جان لیں کہ یہ کمپنی پاکستان کی سب سے بڑی فارما کمپنیز میں سے ہے۔ ان کے انٹرنیشنل لیول پر بھی لائسنسز منظور شدہ ہیں۔ کیا ان گاڑیوں کی چیکنگ ہوئی تھی؟ امان نے پرسوچ نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا، میں نے بتایا نا، ان کے لائسنس ہر جگہ ایکسیپٹڈ ہیں، بس کارڈ دکھا دیں اور گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے۔ لائسنسز میں یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ گاڑی میں اصل میں کیا مال جا رہا ہے؟ اسی کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آج ناکہ بندی تھی، تو ناکہ بندی میں تو ہر چیز کی چیکنگ ہونی چاہیے تھی، کیا ان گاڑیوں کی ہوئی؟ اے.سی نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو لگتا ہے ان میں کچھ ایلیگل ہو رہا ہے؟ ان کا آنر صدیق جمال ملک روز بزنس کلاس کی سرخیوں میں سرگرم نظر آتا ہے۔ یہ نکالنا تو آپ کا کام ہے اے.سی، امان کی آواز سخت ہوئی۔ اپنی ٹیم سے جانچ بیان کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان گاڑیوں کی چیکنگ کیوں نہیں ہوتی، اور صرف آج ہی نہیں، یا ہر بار نہیں ہوتی۔ اتنے یقین سے آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں صرف میڈیسن ہی جا رہی ہے؟ آپ لوگوں کا تو کام ہے شک کرنا، پھر آپ لوگ اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں کہ اتنی بڑی گاڑیوں کو بغیر روکے بارڈر کراس کرنے دیں؟ آپ ریلیکس کریں مسٹر امان پلیز، اے.سی نے تحمل سے کہا۔ اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کی کیوں یہ چھان بین کر رہے ہیں تو ہم زیادہ کھل کر آپ کی مدد کر پائیں گے۔ اس کے دماغ میں بھی کئی سوال اٹھنے لگے تھے۔ آپ کی مدد کا شکریہ، آپ مہربانی کریں اگر آئندہ آنے والی گاڑیوں کو پراپر چیک اپ کے بعد ہی آگے جانے دیں، اور مجھے بتائیں کہ کیا پہلے بھی ایسا ہوا ہے یا صرف آج بغیر چیک اپ کے یہ بلنڈر ہوئے؟ امان کھڑا ہو گیا۔ اے.سی نے جھکے سر کے ساتھ ہلکا سا سر ہلایا تھا۔ وہ وہاں سے نکل آیا، اسے کچھ کلوز مل گئے تھے، اب اس پر کام کرنا لازمی تھا۔ اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، کہیں دور چھوٹے چھوٹے ستارے چمک رہے تھے، لیکن آج ان کی روشنی اتنی مدھم تھی کہ آنکھوں کو آسمان پر ٹھہرنے نہیں دیتی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ آہ، کہاں ہو تم؟ اس نے سرگوشی میں بولا، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا، نہ کوئی اشارہ ہوا۔ وہ وہاں سے روانہ ہوا، سامنے اس کی گاڑی ویسے ہی کھڑی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ نہیں، یہ سر ابھی کہاں گئے ہیں؟ کسی کی تو ذرا سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتی، اور ابھی ہم سب میٹنگ روم میں پہنچ گئے ہیں اور ان کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ صبح کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ اسپیکٹرا ٹیم کے موبائل پر انکمنگ میٹنگ کا نوٹیفیکیشن آ چکی تھی، اور سبھی تقریباً 5 منٹ پہلے میٹنگ روم میں پہنچ گئے تھے، مگر ابھی تک اسپیکٹرا نہیں آیا تھا۔ سمیرا کو ابھی بھی کل والی کلاس بھولی نہیں تھی، اس لیے اس کی غیر موجودگی میں جو منہ میں آ رہا تھا بولی جا رہی تھی۔ لگتا ہے سمیرا تمہیں سر کی یاد آ رہی ہے، ابرار نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ بندے کو اگر اللہ شکر اچھی دے تو میری دعائیں منہ میں زہر نہ ڈالے، وہ منہ بنا کر بولی۔ یہ جملہ سیدھا سیدھا اسپیکٹرا کے لیے تھا۔ سب نے مل کر کہا لگایا تھا۔ اس نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا، وہ پھر سے اس کو تنگ کرنے کے لیے مل گئے تھے۔ بغیر کوئی بحث کیے واپس اپنے ایئرپورٹس کانوں میں ٹھوسنے لگی۔ سمیرا میری جان، تھوڑا تو شرم کر لو، ابھی سر آ جائیں گے۔ اس کا دوسرا ہاتھ جو کان تک دوسرا ایئرپورٹ لے جا رہا تھا رک گیا۔ تمہاری وجہ سے پورا اسپیکٹرا ٹیم شرمندہ ہو رہا ہے، اور اس بات پر اس کا منہ کھل گیا تھا۔ ہم آج جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہا تھا۔ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ گدھے کی طرح منہ ہے تمہارا۔ میں سمیرا، اس ٹیم کی سب سے فاسٹ ہیکر، میری وجہ سے تم لوگ شرمندہ ہو رہے ہو۔ میں تم سب کو چیلنج دیتی ہوں، اگر اس شہر میں کوئی میری جیسے ملی تو میں یہ ٹیم چھوڑ دوں گی۔ اینڈ یو نو حماد، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ تم نے مجھے ایڈوائز مت دیا کرو، بس اپنے کام سے کام رکھو۔ تمہاری نحوست بھری شکل دیکھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنا ڈرامہ دیکھ لوں۔ اس کی آخری عزت افزائی پر ابرار اور جواد کا ایسا کہا نکلا کہ میٹنگ روم کے در و دیوار ہل گئے۔ وہ دونوں ہمیشہ ان دونوں کی لڑائیوں سے مزہ لیتے تھے۔ شکل دیکھو اس کی، پکی انگریز لگتی ہے، مگر زبان جیسے منٹو سے کلاسز لے رکھی ہوں۔ حماد نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی اتنی دیسی دھڑکدار گالیوں پر جو سٹیٹمنٹ حماد نے دیا، جواد اور ابرار کا کہا ایک بار پھر بے ساختہ نکل گیا تھا۔ سمیرا نے ان پر ایک نظر کرم ڈالی، منہ میں کچھ کہا اور موبائل پر جھک گئی۔
اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اپنے کورین ڈرامے میں کھو جاتی، دروازہ کھل کے اور اسپیکٹرا اندر آیا۔ وہ پہلے سے مختلف نظر آ رہا تھا، فل بلیک ٹی شرٹ اور پینٹ کے ساتھ وہی براؤن شوز، قدموں میں وہی خاموش وقار۔ جیسے ہی وہ اندر آیا ماحول ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ابرار، جواد اور حماد جو صوفوں پر بیٹھے ہنس رہے تھے فوراً ٹیبل کے گرد اپنی اپنی کرسیوں پر آ گئے۔ سمیرا نے بھی ایئرپورٹس نکال کر فون سائڈ پر رکھ دیا۔ اسپیکٹرا میز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی لفظ نہیں بولا، بس سب پر ایک ساکت ٹھنڈی نظر ڈالی، ایسی نظر جو خاموشی کو بھی حکم دیتی ہے۔ آر یو ریڈی ٹو اسٹارٹ اے نیو پروجیکٹ؟ اس کی آواز گہری مگر قابو میں تھی۔ یس سر، چاروں کی ایک زبان آواز گونج گئی۔ اس نے سر ہلایا اور پروجیکٹر وال کی طرف رخ کر لیا۔ ہمارا یہ پروجیکٹ باقی سب سے مختلف ہے، کہہ لیں ایک ڈیتھ زون پر ہم کام کرنے والے ہیں۔ یہاں بات ہم سیدھا موت سے کریں گے۔ کمرے پر جیسے خاموشی جم گئی، کسی کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا، مگر اندر سب کے دلوں میں ایک لہر دوڑ گئی۔ ہم سے پہلے 2 بار یہ مشن ایجنسی کے بہترین ایجنٹس کے حوالے کیا گیا تھا، مگر دونوں بار وہ مر گئے، بظاہر قدرتی موت، مگر یہ فری پلان مرڈرز ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ دشمن حد سے زیادہ تیز اور چالاک ہے، وہ ہمیں اپنے قریب نہیں آنے دے گا۔ اس کا لہجہ بھاری تھا۔ بات کے آخر میں اس نے ایک آئیبرو اٹھایا، جیسے کسی پوشیدہ خطرے کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ سر، ہم کہاں سے شروع کریں؟ ابرار نے فوراً پوچھا۔ ویل، اس کے بارے میں صرف ہم چاروں کو علم ہوگا۔ اس نے انگلی سے دائرہ بناتے ہوئے ان سب کی طرف اشارہ کیا۔ دس از اے ہائیلی سیکرٹ مشن۔ اف اے سنگل ورڈ لیکس تھرڈ ٹائم، ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف۔ آئی ہوپ یو گاٹ دیٹ۔ ڈونٹ وری سر، یہ ہمارے سیکرٹس کے ٹاپ لسٹ میں ہوگا، سمیرا نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ اسپیکٹرا نے اس کی بات پر سر ہلایا، باقیوں نے بھی اس بات میں جواب دیا۔ ہمارا پہلا قدم یہ ہے کہ جو بھی ایجنٹس اس مشن سے پہلے مارے گئے ہیں ان کے میڈیکل رپورٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹس اور ان کے متعلق سب کچھ نکالنا ہوگا۔ ہمارے ایکشن لینے کا انداز ایسا ہوگا کہ ان مرڈرز کے پیٹرن کو توڑ سکیں۔ سر، ہم آج سے کام شروع کرتے ہیں، حماد نے کہا اور دونوں طرف ابرار اور جواد کو دیکھا جنہوں نے بھی سر ہلا دیا۔ آج سب ریسٹ کریں، کل سے تمہاری اصل جنگ شروع ہوگی، اسپیکٹرا نے مختصراً کہا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو کسی نے نہ سمجھا نہ پوچھا، مگر سب کا دھیان صرف ایک طرف تھا، یہ مشن، اور ان سب میں سمیرا کی نظریں اسپیکٹرا کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ سمیرا نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ لیا، اس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ سمیرا، تمہارا ڈرامہ کہاں تک پہنچا؟ براہ راست اسپیکٹرا نے اسے سوال کر دیا۔ لمحے بھر کو اسے ایسا لگا جیسے اسپیکٹرا نے اس کی سوچ پکڑ لی۔ اس کی آنکھیں تیز اور گہری تھی، جیسے کسی شکاری کی آنکھیں سمیرا کو اسکین کر رہی ہوں۔ نہیں سر، وہ پھر میں نے نہیں دیکھا، وہ ہکلاتے ہوئے بولی اور سامنے دیکھنے لگی۔ اسپیکٹرا ہلکا سا مسکرایا۔ تمہارے پاس صرف آج کی رات ہے، اپنا ڈرامہ ختم کر لو، نیکسٹ ڈرامہ اس پروجیکٹ کے بعد ہوگا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا دباؤ تھا، اس نے سیدھی بات کہی تھی، مگر ایسے لہجے میں کہ سمیرا کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ اسپیکٹرا نے بائیں طرف بیٹھے تینوں لڑکوں پر ایک تیز نظر ڈالی اور وہاں سے نکل گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بندہ اتنا کھڑوس کیوں ہے؟ آخر کار ہر بار یہ کیوں ایلینز کی طرح انسان کو گھیر لیتا ہے؟ سمیرا بڑبڑائی۔ سمیرا بی بی، آپ نے اس ٹیڑھی آنکھوں کو ذرا کنٹرول کر لیا ہوتا۔ ٹوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر میٹھا میٹھا جو دیکھا جا رہا تھا، نتیجہ تو یہی نکلنا تھا۔ حماد نے اپنی جلن چھپانے کی کوشش کی۔ تم جانتے ہو تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ کوئی لڑکی تمہیں میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھے۔ ایسے ہی جلتے رہو، ایک دن جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ وہ تنزیہ مسکرائی۔ تم جانتے ہو تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ کوئی لڑکی تمہیں میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھے۔ ایسے ہی جلتے رہو، ایک دن جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ وہ تنزیہ مسکرائی۔ اگر کبھی مجھ سے برداشت نہ ہوا، نہ باندری، یہ چہرہ میں تمہارے مقدر میں ہمیشہ کے لیے لکھ دوں گا۔ ناکام سنائپر، کبھی اپنے سر کا نشانہ بھی لو، دھرتی سے ایک بوجھ ختم ہو جائے گا۔ وہ اپنے بالوں کو جھٹک کر اٹھنے لگی۔ حماد اس کے پیچھے اٹھنے والا تھا کہ جواد نے اسے روک دیا۔ کیوں روکا ہے مجھے؟ وہ بھڑک گیا تھا۔ خود تو تم دونوں اپنی لیلاؤں کے ساتھ خوش رہتے ہو، بس ہمارا نصیب خراب ہے جو اس چڑیل سے سر مار رہے ہیں۔ ریلیکس کرو ہیرو، یہ تو ابتدائی عشق ہے، ابرار نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ وہ دوسرا جواد اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا اور اس کو آنکھ مارنے لگا۔ پرے ہٹو، حماد نے جھٹک کر اس کا ہاتھ ہٹایا اور وہاں سے نکل گیا۔ ہاں، وہ پیچھے اپنی چیئر کو لات مارنا نہیں بھولا تھا۔ سر، آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے۔ یہ نیورو کیور فارما کا کانفرنس ہال تھا جس میں درجنوں لوگ میزوں کے گرد بیٹھے منصوبے طے کر رہے تھے۔ صدیق جمال ملک کا پی اے پہلی بار اسے ایسے بلانے آیا تھا اور ابھی بھی جواب لینے کے لیے دروازے میں کھڑا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ دیکھ نہیں رہے میٹنگ ہو رہی ہے؟ اتنے وقت یہاں کام کر کے بھی تمہیں اتنی سمجھ نہیں آئی؟ صدیق جمال کی پیشانی پر بل پڑنے لگے، مگر جواب اس کو اس کے بیٹے نے دیا۔ آئی نو سر اینڈ سوری، پر وہ… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ نہیں، دھماکے سے تو نہیں، ایسے جیسے کوئی طوفان دروازے کو توڑ کر اندر گھس آیا ہو۔ امان نے دونوں دروازے کیوں کھولے تھے کہ ہینڈلز دیوار سے ٹکرا کر گونج پیدا کرنے لگے۔ پورے ہال میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا تھا۔ ہال میں بیٹھے ہر شخص کی آنکھ اس کی طرف اٹھی۔ صدیق جمال لمحے بھر کے لیے سناٹے میں چلا گیا۔ اس کے سامنے کسی نے آج تک یوں دھڑکے سے قدم نہیں رکھا تھا، اور یہی بات ابھی اس کے دماغ میں چل رہی تھی۔ یہ محسوس ہونے لگا کہ امان کی آمد کے ساتھ ہی کمرے کی ہوا جیسے بدل گئی۔
وہ کسی انسان کی طرح نہیں آیا تھا بلکہ ایسے جیسے اندھیرے نے خود کمرے میں شکل اختیار کر لی ہو۔ صدیق جمال، آپ چاہیں گے کہ میں آپ سے ان سب کے سامنے بات کروں یا اس میٹنگ کو ختم کرنا چاہیں گے؟ اس کے قدم ٹھوس اور نظریں صدیق پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آواز میں کوئی سوال نہیں تھا، وہ سیدھا حکم تھا جس میں موجود رمق فولاد کی ٹھنڈک جیسی تھی۔ وہ عام غصہ نہیں کر رہا تھا، وہ کنٹرولڈ غصہ تھا جو سنبھلا ہوا بھی تھا اور مہلک بھی۔ Who the hell are you؟ وقار نے کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور تم جیسے راہ چلتے کو سیکیورٹی نے اندر کیسے آنے دیا؟ امان نے وقار کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہدف تھا، صدیق جمال، جسے کمرے میں باقی سب غیر اہم ہو، محض بے وجود ہوا کی طرح۔ میں سیدھی بات کر رہا ہوں صدیق جمال، اگلی بار پوچھوں گا نہیں۔ یہ سب دھمکی نہیں تھی، فیصلہ تھا۔ صدیق کچھ کہنا چاہتا تھا مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اشارے سے سب کو جانے کا کہا۔ کمرے کا ماحول اب بوجھل نہیں، خطرناک تھا۔ ہر نکلتے شخص کی نظریں امان پر ٹھہرتی ہوئی گزر رہی تھی، جو اتنے بڑے فارما ٹائکون کو ایسے آرڈر کر رہا تھا جیسے بادشاہ اپنے درباریوں کو۔ کون ہو تم؟ شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو، میری کمپنی کی دہلیز پر بھی کوئی ایسے قدم نہیں رکھتا جس طرح تم نے۔ بند کریں یہ فضول بکواس اور میرا بھی وقت ضائع مت کریں۔ امان کی کاٹتی ہوئی آواز نے اسے چپ کرا دیا جو اپنے راگ الاپنے میں لگ گیا تھا۔ کل دوپہر جو تمہاری نیورو فارما کے ٹرک نکلے ہیں ان سب کو فوراً واپس کرو، وہ بارڈر تک نہیں پہنچے اور نہ پہنچنے دو۔ میرے پاس وقت کم ہے اور میرا صبر بالکل ختم ہے۔ ڈیڈ، یہ کون ہے اور ہم کیوں مانے اس کے آرڈرز؟ وقار نے مداخلت کی۔ صدیق نے وقار کو دیکھا مگر سوال اس نے بھی کر دیا، اس سے نہیں، سامنے اس کھڑے شخص سے جس کے جبڑے تن گئے تھے۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ بارڈر کراس نہیں کر پائے؟ امان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، بس صرف ایک قدم، مگر اس ایک قدم میں اتنی شدت تھی کہ صدیق نے لاشعوری طور پر اپنی کرسی کی پشت مضبوطی سے تھام لی۔ مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا، اور جب میرا صبر ختم ہوتا ہے تو لاشیں گرتی ہیں۔ یہ جملہ اس نے یوں کہا جیسے کسی کا حقیقت کا بیان ہو، نہ کہ کسی کو دھمکی دے رہا ہو۔ اس کی تیز آواز نے امان کے سر درد کو مزید ایک درجے آگے بڑھا دیا۔ وہ پلٹا اور ایک قدم میں وقار کے اتنا قریب آ گیا کہ دونوں کے درمیان ہوا کی گزر آہستہ ہو گئی۔ کیوں چلا رہے ہو؟ اس نے وقار کے کان کے قریب سرد لہجے میں کہا۔ میری آواز ان دروازوں سے باہر گئی تو اگلی بار تمہاری چیخیں باہر نہیں جائیں گی۔ وہ صدیق کی جانب دیکھنے لگا۔ تم مجھے جانا چاہتے ہو؟ جو مجھے پہچان لیتا ہے اس کی قبر پر گھاس نہیں اگتی۔ امان کی آنکھوں میں اب وہ وحشی روشنی تھی جو کسی جنگل میں خون دیکھنے والے بھیڑیے کی آنکھوں میں ہوتی ہے، جو ایک شکاری کی آنکھوں میں شکار کرنے کی نیت سے آ جاتی ہے۔ تم جو بھی ہو، ہم پھر بھی نہیں مانتے تمہارے آرڈرز، وقار پھر بھی تیز آواز میں کہنے لگا۔ اگر امان جنگلی تھا تو وقار بھی اپنے اندر کے جانور سے مجبور تھا، کوئی بھی جھکنے والا نہیں تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کو کاٹ رہی تھیں۔ وقار، صدیق کی آواز گونج گئی مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ اس کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ صدیق نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، ایسا لگ رہا تھا کھڑے دو مرد اگلے ہی لمحے ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ دیکھو میری بات سنو، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہم کچھ بھی ایلیگل سپلائی نہیں کرتے۔ وہ پہلی بار کسی کو صفائی دے رہا تھا۔ صدیق جمال ملک، امان نے اس کا نام دانتوں میں چبا کر بولا مگر اس کی آنکھیں وقار پر مرکوز تھیں۔ اگر وہ مال بارڈر کراس کر گیا تو آپ پچھتائیں گے۔ تم ہمیں ایسے دھمکیاں نہیں دے سکتے۔ ہماری کمپنی دنیا بھر میں جانی جاتی ہے مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کمپنی کے نام پر میڈیسنز کے بجائے گرلز کی سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اور صرف یہی یا اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کی آنکھیں صدیق کے چہرے پر گڑ گئی تھیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب جھوٹ ہے، ہم ایسا کچھ نہیں کرتے۔ یہ وقار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ صدیق آخر میں چیخا۔ ڈیڈ، یہ بکواس کر رہا ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مسٹر صدیق، ان ڈیلیوری ٹرکس میں ایک لڑکی اسمگل ہو رہی ہے جس کو آپ لوگوں نے کڈنیپ کر لیا ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب چنگاریاں جلنے لگیں۔ بہتر ہوگا آپ اپنی ڈیلیوری روک لیں ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ آپ کے پاس صرف 15 منٹ ہیں۔ فون نکالنے لگا۔ جس رفتار سے یہ شپ موو کر رہی ہے 1 کلومیٹر فاصلہ 15 منٹ میں کور ہو جائے گا، اور بارڈر کی دوری صرف 1 کلومیٹر رہ گئی ہے۔ یہ شپ رکنی چاہیے ورنہ آپ لوگوں کو میں رلا دوں گا۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ باپ بیٹے نے اس کی پشت کو دیکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ میں نہیں جانتا ڈیڈ، میں نے شکیل سے کہا تھا کہ طلال کے لیے کوئی لڑکی لے جائے، اور ہم نے کسی کو کڈنیپ نہیں کیا، پیسے دے کر اپنی مرضی سے گئی ہوگی۔ اس بلڈی کی بیٹی کو تو ہم جانتے بھی نہیں، اور کیا کوٹھے پر ہوتی ہے اس کی بیٹی؟ وقار دروازے کی طرف اشارہ کرنے لگا جہاں سے امان نکلا تھا۔ وقار، بس تم شکیل سے کہو وہ ڈیلیوری واپس کر دے۔ ڈیڈ، اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں؟ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کون ہے وہ؟ وقار نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ صدیق نے داڑھی میں ہاتھ پھیرا۔ نہیں جانتا، مگر وہ کوئی عام آدمی نہیں۔ کسی مائی کے لال میں ابھی تک اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرے آفس میں اس طرح بھی قدم رکھے۔ بڑے آفیسرز بھی ہم سے جوڑ کر رکھتے ہیں، تو یہ کیا تھا؟ اس کے آنکھوں کے زاویے بدل گئے اور چہرے پر جھریاں گہری ہو گئی تھی۔
کال کرو شکیل کو، وہ پھر سے کہنے لگا۔ باہر امان گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ مسلسل شپ کے موومنٹ دیکھ رہا تھا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر مار رہا تھا اور ہر بار میں شدت بڑھ رہی تھی۔ اس کے موبائل پر کال آئی، اس نے جن آدمیوں کو اس جہاز کے پیچھے بھیجے تھے وہ ابھی تک منزل تک نہیں پہنچے تھے کیونکہ فاصلہ حد سے زیادہ تھا۔ اس نے کال اٹھائی تھی، مگر جو خبر اس نے سنی اس کا حرکت کرتا ہاتھ ساکت ہو گیا تھا، چہرے پر وہ واضح بدلاؤ آیا جو کسی چیز کے کھونے پر آتا ہے۔ بارڈر کراس ہو گئی تھی، اس کی بہن، اس کی بیٹی ایک انجان ملک لے جائی گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اس نے بائیں جانب اس بلند عمارت کو دیکھا جس پر نیورو کیور فارما کا نام غرور سے جگمگا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے نم ہو گئیں، ہاتھ میں موجود فون اس نے اتنی شدت سے دبایا کہ اس کی اسکرین ٹوٹ کر ہتھیلی میں پیوست ہو گئی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ تم لوگوں کی بربادی یہاں سے شروع ہوئی جمال ملک، اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو میں یہ زمین تم پر تنگ کر دوں گا اور آسمان، تمہارا یہ آسمان تم پر گرانا اب مجھ پر فرض ہو گیا۔ وہ گاڑی کو رفتار دیتا بجلی کی طرح وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ دبئی کے کاروباری دل میں واقع یہ گرینڈ آفیشل آفس شیشے کی بلند و بالا عمارت کی آخری منزل پر قائم ہے۔ لفٹ کے دروازے کھلتے ہی ایک عریض و طویل ہال نظر آتا ہے جس کی دیواریں شفاف شیشے کی ہیں۔ دن سے باہر دبئی کا سنہری اسکائی لائن اور سمندر کی نیلگوں جھلک دکھائی دیتی ہے۔ فرش پر سیاہ سنگ مرمر بچھا ہوا ہے جس پر ہلکی روشنی میں چمک پیدا ہو رہی ہے۔ چھت سے جدید فانوس لٹک رہے ہیں جن کی روشنی سفید اور سنہری امتزاج میں پورے ہال کو شاندار بنا رہی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے ایک ریسیپشن ڈیسک ہے جس پر ایک کچھ لباس ریسیپشنسٹ موجود تھی۔ دیوار کے ایک طرف عظیم عربی خطاطی میں کمپنی کا نام شیخ ایمپائر سنہری حروف میں لکھا نظر آ رہا تھا۔ اصل آفس کا دروازہ بھاری لکڑی اور شیشے کا ہے۔ اندر داخل ہوں تو ایک وسیع کمرہ ہے جس کے بیچ میں مہاگنی لکڑی کی بنی ایک بڑی ٹیبل رکھی ہے جس پر لیپ ٹاپ، فائلز اور ایک کرسٹل کا قلم دان رکھا ہوا ہے۔ کمرے کی ایک طرف بڑے بک شیلف ہے جن میں قانونی دستاویزات، معاہدے اور فائلز سلیقے سے رکھی گئی ہیں۔ دوسری جانب کریم رنگ کے صوفے اور کافی ٹیبل رکھے ہیں جہاں اہم مہمانوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ یہ سلطنت شیخ طلال کے حکم پر چلتی ہے۔ وہ ابھی بھی وہیں بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص کٹر عربی لگ رہا تھا، دونوں کی گفتگو عربی میں جاری تھی۔ وہ آدمی مردانہ سفید عربی گاؤن کو پہنے ہوئے تھا، سر پر روایتی رومال جس سے عربیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا شیخ طلال براؤن پینٹ کے ساتھ اوپر ایک بلیک کھلا بغیر آستینوں والا جیکٹ پہنا تھا جس نے صرف اس کی کمر کو چھپایا ہوا تھا۔ اس کے مضبوط ورزشی ڈولے اور ابھرے سکس ایبز اس کے مردانہ حسن کو جھلکا رہے تھے۔ کوئی بھی آسانی سے وہ خود کو ٹھٹکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس کے لمبے براؤن بال سامنے سے بندھے تھے لیکن پیچھے سے کندھوں پر بکھرے پڑے تھے۔ گلے میں پہنی ہوئی لمبی وہ موٹی سونے کی چین اس کی شخصیت کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر پراعتماد انداز میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا جیسے سلطان اپنے تخت پر۔ اس کی آنکھوں میں غیر متزلزل وقار اور کنٹرول کی جھلک تھی۔ ہر لفظ، ہر سر ہلانے میں ایک حکم دینے والے کا سا انداز تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس سے عمر میں 2 گنا تھا، لیکن طلال کی موجودگی میں اس کی باڈی لینگویج بھی دبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار سر ہلانے اور تاثرات سے واضح تھا کہ بات طلال کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ ان دونوں کی گفتگو میں خلل اس وقت پیدا ہوا جب باہر سے آنے کے لیے کسی نے گھنٹی بجائی۔ کچھ لمحے بعد اس کا پرسنل گارڈ اندر آیا اور جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ طلال نے ایک لمحے کو اس پر نظر ڈالی اور اس بات میں ہلکی سی گردن کو جنبش دیا۔ تقریباً 20-25 منٹ بعد وہ شخص کھڑا ہوا تو طلال بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں نے رسمی مصافحہ کیا۔ طلال نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کہا، وہ مسکراہٹ جس میں نرمی کم اور اختیار زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص کمرے سے نکل گیا تھا۔ طلال اپنی ٹیبل کی طرف بڑھا اور وہاں رکھا موبائل اٹھا کر وقار کو کال ملانے لگا۔ دوسری طرف سے کال ریسیو نہیں ہوئی تو اس نے دوبارہ ملائی۔ اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی وہ موبائل واپس رکھنے لگا کال ریٹرن میں آ گئی۔ تم کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس کی آواز میں سرد ملامت تھی۔ تمہارا مال پہنچ گیا، باقی تم سنبھالو، میں بزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ ہاں ایک بات، وہ تیزی سے کہہ کر کال ختم کرنے ہی والا تھا کہ یکدم رکا اور دوبارہ کہنے لگا، اس ڈیلیوری میں ایک لڑکی ہے، شکیل نے غلطی سے کسی دوسرے کو بھیج دیا، اس کا خیال رکھنا، دیکھو کہیں مری وری تو نہیں، یہاں مسئلہ بن گیا اس کی وجہ سے۔ اس سے پہلے کہ طلال کچھ کہہ پاتا وقار کاٹ چکا تھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ، طلال خود سے بڑبڑایا اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ اوپر والے فلور سے نیچے آتے ہوئے طلال کا ہر قدم متوازن اور پرعزم تھا۔ نیچے بہت سے ورکرز مصروف تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اسے آتے دیکھا سب احتراماً کھڑے ہو گئے۔ طلال نے بس ایک سرسری نظر ڈالی جس میں اتنی بکت تھی کہ ہر کوئی اور سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ گارڈ زیریا کی طرف بڑھا، وہی گارڈ وہاں موجود تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ طلال نے صرف اشارہ کیا اور وہ فوراً دوڑتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ جو ٹرکس آئے ہیں کہاں کھڑے ہیں؟ طلال کی آواز میں حکم تھا، سوال نہیں۔ سر سبھی گودام میں کھڑے ہیں، جاؤ جا کر دیکھو، ان میں سے کسی ٹرک میں ایک لڑکی ہے، اسے فوراً اتارو، باقی سامان اپنی اپنی جگہ پہنچا دو۔ اور طلال لمحے بھر کو رکا، اس کی آنکھوں میں خطرناک سکون ابھرا۔
شیخ تیمور سے بھی رابطہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی گارڈ بھی دوڑ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ طلال کے ایک اشارے سے پورا نظام حرکت میں آ چکا تھا، کیونکہ وہ اسے سلطنت کا سلطان تھا، رعایا کو حکم دینا اس کا حق تھا۔ جمال ملک کے مینشن پر صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ ہر طرف گارڈز اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر تعینات ہو رہے تھے اور اندر ایک غیر معمولی سی خاموشی طاری تھی۔ اوپر کے فلورز پر زری کے کمرے کا دروازہ آج خلاف معمول بند تھا۔ وہ آج لیب جانے کے لیے دیر تک سوئی رہی تھی۔ بیڈ پر جس حالت میں گری تھی اسے طرح کروٹ بدلتے ہوئے نیم وہ آنکھیں کھولنے لگی۔ قسم سے اللہ، سر پھٹا جا رہا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ہاتھوں کے زور پر خود کو اٹھایا۔ وہ ایک آنکھ کو بار بار انگلیوں سے مسلتی رہی تھی۔ میری یہ آنکھ آج کیوں پھڑ پھڑ کر رہی ہے؟ اس نے خود سے جھنجھلا کر کہا اور زبردستی واش روم کی طرف بڑھی۔ صرف منہ پر ٹھنڈا پانی ڈالا اور واپس باہر نکلنے کے چکروں میں تھی۔ نکلتے ہوئے واش روم کے آئینے میں وہ خود پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے۔ اس کے سبز ہیرو جیسی آنکھوں کے گرد بے خوابی کی وجہ سے بنے وہ سرخ ٹورے اور بے ترتیب بھورے بکھرے بال دیکھ کر لمحے بھر کو رکی۔ اس پر ایک جنگلی الجھی ہوئی ملکہ کا گمان ہو رہا تھا، مگر اس نے پرواہ نہیں کیا۔ وہ باہر آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی، انگلیوں سے بالوں کو جھاڑا اور اس کے پیچھے ڈھیلا سا جوڑا بنایا، لیکن سامنے سے کٹے ہوئے چند لٹیں اب بھی ضد سے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھی، بنا دیکھے ایک آرام دہ جوتوں کا جوڑا وہاں سے اٹھایا، جھک کر پہنا، تسمے باندھے اور پھر نگاہیں سیدھا اسٹڈی ٹیبل پر گئی جہاں اس کا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ لیپ ٹاپ کو اس نے اٹھایا اور ساتھ میں موبائل بھی، اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا کمرہ دوسرے فلور پر تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئی۔ ہمیشہ کی طرح ڈائننگ ٹیبل ناشتے کے لوازمات سے بھرا ہوا تھا، مگر گھر کے مکینوں سے خالی پڑا تھا۔ اس نے ٹرے سے ایک سیب اٹھایا، کپ کیک میں سے ایک بائٹ لی اور جگ سے اورنج جوس بھر کر ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ اس کی آخری نظر سینڈوچ پلیٹ پر پڑی۔ اس نے اس سے ایک سلائس اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ گیراج تک پہنچتے پہنچتے سینڈوچ وہ ختم کر چکی تھی۔ اس کی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے جیسے ہی اسے آتا دیکھا ڈرائیونگ نشست کو سنبھالا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر نکالی۔ وہ کار ونڈو کا شیشہ نیچے کر کے باہر دیکھ رہی تھی، سیب کے چھوٹے چھوٹے نوالے لیتے ہوئے خیالات میں پوری طرح سے ڈوبی تھی کہ ڈرائیور نے گاڑی موڑی اور اوورٹیک کرنے ہی لگا تھا کہ سامنے والی گاڑی سے ایک دیو ہیکل آدمی اچانک باہر نکلا۔ ڈرائیور نے زور کا بریک لگایا، گاڑی جھٹکے سے رکی، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ زری اپنے سوچوں سے چونک گئی تھی۔ اس ڈرائیور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے کو مڑی ہی تھی کہ وہ شخص سیدھا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جوتوں کی بھاری چاپ قریب آ رہی تھی، قداور جسامت، چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوا، ہاتھوں پر سیاہ لیدر کے دستانے، سر پر کیپ جو اس کی آنکھوں کو مکمل چھپائے ہوئے تھی۔ وہ دروازے کے پاس پہنچا اور ڈرائیور کی سائڈ پر ناک کر دیا۔ ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا اور اگلے ہی لمحے وہ جھک کر اندر جھانکا۔ بنا کچھ کہے بجلی کی سی پھرتی سے اس نے ڈرائیور کی گردن کی ایک مخصوص نس کو دبایا۔ ڈرائیور کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور زری کا دل سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی اور وہ پتھر کی مورت بنی اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ شخص اب پیچھے کی طرف آیا، زری کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ زری نے تیزی سے لاک دبایا، مگر لاک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں دروازے کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور دروازہ کھولتے ہی زری کی چیخ لبوں سے نکل گئی تھی۔ اس کا سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس نے ایک بازو سے پکڑ کر اسے گاڑی سے ایسے کھینچا جیسے وہ کوئی بے وزن چیز ہو۔ کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کا جسم سیدھا اس کے سینے سے آ لگا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ چیخ رہی تھی، ہاتھ جھٹک رہی تھی، کلائی آزاد کرنے کی بھرپور کوشش میں تھی جس کو اس طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ لیپ ٹاپ، موبائل اور سیب جو وہ کھا رہی تھی سب گاڑی میں گر گئے تھے۔ وہ مسلسل اس کی گرفت کو توڑنے کے لیے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ سے ضرب مار رہی تھی، لیکن اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، جیسے وہ فولاد کا بنا ہوا ہو، جیسے انسان ہی نہ ہو۔ وہ شخص رکا لمحے بھر کو اور پھر بنا کچھ کہے صرف اپنی شہادت کی انگلی سے زری کے ماتھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور اس کا دماغ جو کچھ دیر پہلے چلا تھا اسی پر الٹ گیا۔ اس کو پل کے جھپکنے تک کا وقت نہیں ملا۔ وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ پل اس لمحے جتنا خاموش تھا اتنا ہی ہولناک، جیسے دنیا کی ساری آوازیں اچانک مر گئی ہوں۔ اس نے اسے بازوؤں میں اسے ایسے تھاما جیسے کوئی بوجھ نہ ہو۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا، پیچھے والی سیٹ پر آہستہ سے اسے لٹایا اور خود دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کیپ ہٹائی، ماتھے پر بکھرے سیاہ بالوں کے نیچے سے وہی سرد یخ بستہ آنکھیں نمودار ہوئیں، ایسی آنکھیں جو نہ صرف دیکھتی ہیں بلکہ نگل لیتی ہیں۔ آنکھوں میں نہ کوئی تاثر، نہ احساس، صرف خاموشی، ایسی خاموشی جو چیختی ہے، ایسی خاموشی جو کہتی ہے کہ اب جو ہونے والا ہے اس سے واپسی ممکن نہیں۔ اس کی سرد آنکھوں میں ایک عجیب وحشی سا سکون تیر گیا تھا جب اس نے پچھلی سیٹ پر اس بے ہوش وجود پر نظر ڈالی۔ شکاری کو آخرکار شکار مل چکا تھا۔ ڈاکٹر، میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں، پلیز بتائیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہیں۔
ایک ہسپتال کی بلند و خالی عمارت، اس کے ایک کمرے میں 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھے تھے. باہر ہلکی بارش کی بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں. کمرے میں موجود سفید دیواروں پر روشنی کی ٹیوب جل رہی تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سا گھٹن بھرا سکوت تھا. آپ ریلیکس کریں. سامنے بیٹھا عمر رسیدہ شخص جو سفید کوٹ میں ملبوس تھا ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں اعتماد نہیں تھا. اس کے سامنے ایک نہایت خوبرو مرد بیٹھا تھا جس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا رکھا تھا، جیسے اپنی کھوپڑی کو توڑ دینا چاہتا ہو. ڈاکٹر غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا. اس نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا. ایک ایک گھونٹ میں اس نے پورا گلاس خالی کر دیا، پھر گلاس کو میز پر اس زور سے رکھا کہ شیشے میں ہلکی دراڑ پڑ گئی. آپ کب تک مجھے گھماتے رہیں گے؟ اس کی آواز بھاری، خوفناک اور دباؤ سے بھری ہوئی تھی. مجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ بس کچھ دیر میں آپ کی رپورٹس آ جائیں گی. ڈاکٹر نے ایک سانس بھری. وہ شخص خاموش ہو گیا اور کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. ایک ٹانگ دوسرے ٹانگ پر رکھی اور ایک ہاتھ کا مٹھی بنانے لگا. چند لمحے پہلے جو شخص پاگلوں کی طرح بے قابو تھا اب غیر معمولی سکون کا مظاہرہ کر رہا تھا. ایک ایسا سکون جس کے پیچھے طوفان چھپا ہو. کچھ دیر میں دروازے پر دستک ہوئی. ڈاکٹر نے اجازت دی اور ایک نرس فائل لیے اندر آ گئی. اس نے فائل ڈاکٹر کے سامنے رکھی اور بنا ایک لفظ کہے باہر نکل گئی تھی. اس شخص نے فائل کو ایسے گھورا جیسے وہ اس کے اندر سے سب کچھ کھینچ کر باہر نکال لینا چاہتا ہو. ڈاکٹر نے فائل کھولی اور رپورٹس کا جائزہ لینے لگا. اس نے اپنی اینک ناک پر چڑھا لی جو پہلے اس کے گلے میں لٹک رہی تھی. کچھ دیر بعد اس نے فائل کا دوسرا صفحہ پلٹا اور اینک کے اوپر سے اس شخص کو دیکھنے لگا. دونوں کی نظریں ٹکرائیں. وہ اسی کو دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر ہڑبڑا گیا. اس کی آنکھوں میں ایک تبدیلی آئی تھی. ہاں، سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں ایک وحشی پن ابھرا تھا. ڈاکٹر نے فوراً نظر ہٹا لی. وہ دوبارہ فائل پر جھک گیا. کچھ دیر بعد اس نے فائل بند کر دی. سامنے بیٹھا شخص اب بھی اسی شدت سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی پیاسا پانی کو دیکھتا ہے. ڈاکٹر نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر میز پر رکھے. سامنے بیٹھا شخص سننے کے لیے تیار تھا. ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس خارج کی اور بولنے کے لیے لب کھول دیے. دیکھیں جینٹل مین، میں صاف صاف بات کروں گا، آپ تحمل سے میری بات سنیں. اتنی تمہید کا مطلب یہی تھا کہ کچھ بڑا کہا جانے والا ہے. سامنے بیٹھے شخص نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا. وہ برداشت کی آخری حد پر تھا. یہ آپ کا برین MRI اور اسکین رپورٹ ہے. اس نے فائل کی طرف اشارہ کیا. ایک نارمل انسانی دماغ اور آپ کے دماغ میں کچھ نمایاں فرق ہیں. کہہ لیں اس میں کچھ ڈیفیکٹس ہیں. وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا. مجھے سیدھی طرح بتائیں، آسان لفظوں میں. اس کی آواز میں لہروں کا شور تھا جیسے اندر خون ابل رہا ہو. ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے سر ہلایا. ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم امیگڈلا کہتے ہیں. یہ ہمارے جذبات اور خوف کا مرکز ہے. آپ کے دماغ میں یہ حصہ باقی لوگوں کی نسبت کمزور ہے، اس لیے آپ خوف یا ہمدردی جیسے جذبات کو شدت سے محسوس نہیں کرتے. صرف یہی نہیں، آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس میں بھی فعالی اور ساختی تبدیلیاں ہیں. ایک عام انسان اس حصے کے ذریعے اپنی اخلاقی اصول طے کرتا ہے اور اپنے اعمال کو قابو میں رکھتا ہے. ڈاکٹر نے توقف کیا. مگر آپ کا دماغ صحیح اور غلط کو جانتے ہوئے بھی جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ کو احساس جرم نہیں ہوتا. اور پھر دھیرے سے بولا. سامنے بیٹھا شخص ایک لمحے کو کانپا جیسے کسی نے اس کی سانسوں کو آزاد کر دیا ہو. اور بھی کچھ ہے؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا، مگر اب اس کی آواز میں وحشی پن نمایاں ہو گیا تھا جو پہلے اس کی آنکھوں کی حد تک محدود تھا. ابھی ڈاکٹر کو بھی بے چینی ہونے لگی تھی. اس نے بیٹھنے کی پوزیشن بدلی اور سر کو ہاں میں ہلایا. بس، اس سے پہلے ڈاکٹر مزید کچھ کہتا وہ دھاڑا تھا. اور کچھ مت بتائیں، میں کچھ اور سننا نہیں چاہتا. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں علاج کیا ہے. اس کی آواز میں جبر تھا جیسے حکم دے رہا ہو. جینٹل مین، آپ سچ سننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اسے بغور دیکھا. وہ اس کے حالات کو سمجھ سکتا تھا. بالکل سچ. یہ 2 لفظ وہ بغیر لمحے بھر رکے کو بول گیا. ڈاکٹر نے ہلکی سے سانس لی. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی دماغی عارضوں کا مکمل علاج نہیں ہوتا. رکیں، اس نے 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا. میں بیمار تو نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا. وہ دھیرے سے ہنسا مگر یہ ہنسی مردہ اور کھوکھلی سی تھی. جینٹل مین، آپ کے یہ نقائص اور فعالی تبدیلیاں کچھ حد تک قابو میں لائی جا سکتی ہیں. اگر آپ باقاعدہ تھراپی کریں اور دوائیں لیں تو آپ اپنے جذبات اور غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ سکتے ہیں. آپ کو یہ سکھایا جا سکتا ہے کہ جو آپ کرتے ہیں اس پر غور کرنا سیکھیں. ڈاکٹر نے آخر میں امید سے کہا اور چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ لانے کی کوشش کی. یعنی مکمل علاج نہیں. جب آپ مانتے ہی نہیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہے تو علاج ہم کہاں سے کریں؟ کوئی جواب نہیں آیا. ہم یہاں آپ کو ٹریننگ دیں گے. بلیو میں آپ بالکل نارمل محسوس کریں گے. سامنے بیٹھا شخص سر ہلانے لگا. کچھ دیر بعد اس کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ ابھری مگر وہ اتنی الجھی ہوئی مسکان تھی کہ دیکھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے تھے. یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی. وہ آہستہ سے میز پر جھکا اور کہنے لگا. اس کے لہجے میں ایک ایسا دباؤ تھا کہ الفاظ جیسے چبائے جا رہے ہوں. ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا. اب دوا لکھ دیں اور میرے ڈرائیور کو دے دیں. باقی باتیں پھر ہوں گی. مزید ایک منٹ رکے وہ بغیر ڈاکٹر کی طرف دیکھے تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا. اس نے ایک آنکھ اٹھائی
ڈاکٹر نے اسے جاتے دیکھا اور کمرے کی وحشت کچھ کم ہوئی، لیکن ایک عجیب سا بوجھ پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے ایک آنکھ اٹھائی، پیڈ اٹھایا اور دوا لکھنے لگا۔ دبئی، دور ہو جاؤ مجھ سے، کون ہو تم لوگ؟ صفا کی لرزتی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، بار بار ایک ہاتھ کے الٹے رخ سے اپنے بہتے آنسو پہنچ رہی تھی، مگر ہر بار آنکھوں میں نمی مزید بڑھ جاتی تھی۔ کمرہ کسی گیسٹ ہاؤس جیسا لگتا تھا، خاموش مگر خوفناک حد تک اجنبی۔ اوپر ایک کمرے میں وہ نازک سے لڑکی ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر کھڑی تھی، اس کے سیاہ سلکی بال چہرے کا آدھا حصہ ڈھانپے ہوئے تھی۔ پلیز میرے قریب مت آئیں، وہ لرزتے لبوں سے میڈ کو کہہ رہی تھی۔ میڈ کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، اس نے آہستہ سے ٹرے میز پر رکھی۔ کمرے کے کونے میں لڑکی کا دوپٹہ صوفے پر بکھرا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف جھلک رہا تھا، جیسے وہ ہر لمحہ کسی طوفان کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ بی بی کچھ کھا لیجیے، میڈم نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے گھر جانا ہے، بھائی کہاں ہیں؟ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے بال چہرے سے ہٹائے۔ وہ تو صفا تھی، ہاں وہ اغوا ہو چکی تھی۔ رونے سے اس کی پلکیں بھیگ گئیں، آنکھوں کی گرد سرخی اتر آئی تھی، اس کے نرم ہونٹ کانپ رہے تھے۔ سفید شلوار قمیض اور ہلکے فراک میں وہ کسی بھٹکی ہوئی سینڈریلا لگ رہی تھی جو غلطی سے اس اندھیری دنیا میں پھنس گئی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک گارڈ اندر آیا۔ میڈ اور صفا دونوں نے چونک کر اس کو دیکھا۔ گارڈ نے پلک جھپکائے بغیر اس کو گھورا، اس کی آنکھوں میں ایسی شدت تھی جیسے شکار پر نظریں گاڑ دی گئی ہوں۔ صفا کی معصومیت اور حسن نے لمحے بھر کو فضا کو منجمد کر دیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے سہم کر ہچکیوں کے بیچ بولا۔ گارڈ کے ہونٹوں پر خبیث سے مسکراہٹ آئی۔ کیا حسن ہے، وہ بڑبڑایا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میرے پاس مت آئیں، آنسو اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ میڈ خاموش کھڑی رہی، جیسے وہ خود بھی کسی سحر میں جکڑی ہو۔ وہ عورت ہو کر بھی آنکھیں اسے ہٹانے کو راضی نہیں تھی۔ اس کی نظر اچانک دروازے پر پڑی، وہ آدھا کھلا تھا۔ اگلے لمحے وہ دیوانہ وار بھاگ نکلی۔ گارڈ کو جیسے ہوش آیا، وہ اس کے پیچھے لپکا۔ کوریڈور میں گونجتے قدموں کی آوازیں، بھاگتی ہوئی سانسیں، لرزتے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اس کی پوری ہستی میں خوف ڈوب گئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ اور پھر دائیں طرف وہ مڑنے لگی تھی۔ سیدھا ایک کونے میں سیڑھیوں کا جنگلہ نظر آ رہا تھا۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اسی طرف آنے لگی۔ سیڑھیوں کے سرے پر کچھ دیر کے لیے کھڑی ہو کر اس نے ایک پل کو سوچا، جائے کہ نہیں۔ دل جیسے سینے کو توڑ کے باہر آنے کو تھا، سانسیں بے قابو تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اتر گئی تو اس کی سانس اور زیادہ بے ترتیب ہو جائے گی۔ اس کا دل کمزور ہے، وہ بند ہو جائے گا، لیکن اگر رکی تو پیچھے وہ بھیڑیا صرف گارڈ اسے پکڑ لے گا۔ اس نے اپنی آنکھ کے کنارے سے سائڈ پر آتے ہوئے اس گارڈ کو دیکھا۔ وہ لمحے بھر کو پتھرائی، پھر مزید کچھ سوچے بغیر کپکپاتے وجود کے ساتھ تیزی سے سیڑھیوں پر قدم رکھ گئیں۔ اس کی سانسیں پھٹنے لگیں، دل کی دھڑکنیں سیڑھیوں کی آوازوں کے ساتھ ٹکرا رہی تھی، مگر وہ بنا پیچھے دیکھے نیچے اترتی گئی۔ نیچے تو ایک اور دنیا تھی، وہاں بے شمار لوگ کھڑے تھے۔ سگریٹ کے دھوئیں اور شراب کی بدبو میں ڈوبا ایک ہال اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ شاید کوئی پارٹی ہو رہی تھی۔ روشنی اور شور کے باوجود صفا کے لیے سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی سانس اکھڑ گئی تھی، جیسے ہوا کا ہر ذرہ اسے چھن رہا ہو۔ وہ مزید نہیں چل پائی، وہیں پر کھڑے ہو کر جھک گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ تھام لیا۔ اس کا دل درد کرنے لگا تھا۔ صوفوں کے ارد گرد بیٹھے سبھی مردوں نے اس کو دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے ان کی باتیں اور کہے رک گئے، سب کی نظریں صرف اسی پر جمی تھیں۔ صفا کے جھکے وجود سے اس کی سانسوں کی تیزی سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بال دونوں اطراف سے کسی آبشار کی طرح کندھوں کے نیچے گر کر چہرے کو ڈھانپ رہے تھے۔ اس ہجوم میں ایک شخص آہستہ سے اپنی نشست میں سیدھا ہوا۔ وہ طلال تھا، ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس پکڑے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں اس پر جمی رہیں، وہ لمحہ لمحہ اس کو پرکھ رہا تھا، جیسے کسی نایاب شے کو پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ پیچھے سے وہ گارڈ بھی سیڑھیوں سے اتر آیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے طلال کو سامنے کھڑا پایا، اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ وہ سیڑھی کے جنگلے کے پاس ہی رکا رہ گیا، جیسے وہ خود بھی سمجھ نہ پایا کہ کیا کرے۔ اس کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ ہال کی روشنی، لوگوں کی نظریں، سب اسے کسی قید خانے کی طرح لگنے لگے۔ شیخ طلال، یہ نوخیز کلی کون ہے؟ اس کے قریب بیٹھے ایک آدمی نے خباثت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ طلال نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ صفا کا سانس تھوڑا بحال ہوا، اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ جیسے اس کے نقوش ظاہر ہوئے، پورے ہال میں گجب خاموشی چھا گئی۔ لوگوں کے تاثرات بدلنے لگے اور طلال کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، لیکن ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ طلال اس کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار کوئی نرم سا سایہ آیا، جیسے وہ انتظار کر رہا ہو کہ یہ لڑکی خود کچھ کہے گی، لیکن صفا کی زبان جیسے بوجھل ہو گئی تھی۔ طلال نے اوپر نگاہ اٹھائی اور گارڈ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ مالک، یہ وہی لڑکی ہے جو پاکستان سے پارسل ہوئی ہے، یہ اپنے کمرے سے بھاگ رہی تھی، اس لیے میں اس کے پیچھے آیا تھا، گارڈ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یہ جھوٹ بول رہے۔ صفا کے وجود میں بجلی سی کوند گئی تھی، وہ لرزتے ہوئے چیخنے لگی۔ یہ گندی طرح سے مجھے دیکھ رہا تھا، میرے قریب بھی آ رہا تھا۔ وہ طلال کو شکایت بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔
ہچکیوں میں ڈوبی آواز اس کی معصومیت کی گواہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سچائی تھی کہ طلال کی آنکھوں میں بھی لمحے بھر کے لیے نرمی در آئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ طلال نے پرسکون مگر گہری آواز میں پوچھا۔ وہ اس کے قریب ہوا اور وہ فاصلہ وہ پھر 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے بنانے لگی۔ طلال نے بھی اس کے قدموں کی چاپ دیکھی۔ وہ ننگے پاؤں تھی، بغیر چپلوں کے۔ سنگ مرمر کے فرش پر کھڑے ہونے سے اس کے نرم مخملی پاؤں گلابی ہو گئے تھے۔ اس کے دل کو یہ منظر جیسے چھو گیا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے پھر پوچھا۔ صفا نام ہے میرا، وہ دھیرے سے بولی اور اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہٹانے لگی۔ صفا؟ اس نے اس کا نام دہرایا جیسے اس کے ہونٹوں پر ایک طلسم اتر گیا ہو۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ اس کو کہہ رہا تھا۔ طلال کے دل میں عجیب سا دھڑکا ہوا۔ اس کے لبوں کی ہلکی سی چنبش نے جیسے اس کے سینے کو ہلا دیا ہو۔ وہ جواب نہ دے سکا، بس اس کے نقوش میں کھو گیا۔ وہ چمکتی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، پنکھڑی جیسے لب اور لمبے سیاہ بال، اوپر سے وہ معصومیت جو اس کے چہرے پر رقم تھی۔ یہ لڑکی عام نہیں تھی، یہ خاص تھی، اور یہ اقرار طلال نے اپنے دل میں کر لیا تھا۔ اچانک اس کی نظر صفا کے گلے کی چین پر پڑی، ایک بروکن ہارٹ، ٹوٹے ہوئے دل کا لٹکتا ہوا لاکٹ۔ طلال نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا، وہ اسے چھونا چاہتا تھا جیسے اس کے راز جاننا چاہتا ہو۔ وہ گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ گئی، جیسے خود کو چھپانا چاہ رہی ہو۔ رونا اسی طرح محض رواں دواں تھا۔ میرے قریب مت آئیے، مجھے میرے بھائی کے پاس جانا ہے۔ بھائی کا نام لیتی اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی اندھیری رات میں سیاہ آسمان پر موتی ٹوٹ کر برس رہے ہوں۔ طلال لمحے بھر کو اس میں ڈوب گیا تھا۔ ان بھیگی آنکھوں کی گہرائی نے اس کے دل کو جیسے قید کر لیا۔ یہ چین بروکن کیوں ہے؟ طلال نے مدھم لیکن گہری آواز میں سوال کیا۔ اس کا کیا قصہ ہے؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ صفا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ چین تھام لی، لمحے بھر کو جیسے اس کی آنکھوں میں روشنی مان پڑ گئی ہو۔ میرے ہارٹ میں ایک چھوٹا سا ہول ہے، بھائی نے مجھے یہ چین دیا تھا، وہ دھیرے سے بولی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ٹوٹ کر بھی ادھوری نہیں ہوتی، بلکہ وہ ادھوری پرفیکٹ ہوتی ہیں، جیسے یہ بروکن ہارٹ اور میرا ہارٹ بھی۔ اس کی آواز رک گئی تھی، آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ آخر میں اوپر اس کو دیکھنے لگی۔ نظروں کا تصادم بھلا کا معنی خیز تھا۔ طلال کو لگا جیسے اس پل میں وقت تھم گیا ہے۔ اس کے ارد گرد ہوا رک گئی تھی، کمرے کی سفید روشنیاں جیسے صرف انہی دونوں پر مرکوز ہو گئی تھی۔ باقی سب شور دب گیا تھا۔ طلال کے لیے اس لمحے دنیا کا وجود بس صفا بن گئی تھی۔ وہ سچ میں اس کی آنکھوں، اس کی سچائی اور اس کی ٹوٹی ہوئی کہانی میں ڈوب گیا تھا۔ وہ واقعی میں ادھورے دل کے ساتھ بھی سامنے ایک بھرپور مرد کو ہلا چکی تھی، مگر سکون کا یہ لمحہ اچانک ختم ہوا تھا۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ باقی کے تمام درندہ صفت مرد خاموشی سے اس کے قریب آ گئے ہیں۔ ہوش تو تب آیا جب ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر صفا کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کی زلفوں کو بے شرمی سے کھینچنے لگا۔ صفا چیخی تھی اور اس چیخ نے طلال کے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے لمحے جب ہوش آیا تو اس کے قہر نے بھی جنم لیا تھا۔ وہ بپھرے شیر کی طرح آگے بڑھا، ایک ہی زوردار لات کے ساتھ وہ آدمی زمین پر اوندھے منہ جا گرا تھا۔ کس سے پوچھ کر تم نے اس کو ہاتھ لگایا؟ ہاں؟ طلال کی آواز گرجی اور ہال کے اندر جیسے بجلیاں کڑکنے لگی۔ شیخ طلال، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے سے کسی نے آواز دیا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم اپنے یاروں پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ اس نے طلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے اس کو روکنا چاہ رہا ہو۔ اس نے اپنے کندھے پر پڑے ہاتھ کو دیکھا اور اگلے لمحے ایک زوردار گولی کی آواز گونجی۔ بارودی گولی نے ہوا کو چیر دیا اور وہ سیدھی اس شخص کے سینے کو آر پار کر گئی۔ اس آدمی کا سفید عربی گاؤن خون سے لال ہو گیا۔ ایک دھپ کی آواز کے ساتھ وہ زمین پر گر گیا، تڑپنے لگا۔ صفا لرزتے وجود کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ڈھانپ لی تھی، لیکن اس کے کانوں میں وہی آوازیں، وہی چیخیں گونج رہی تھی۔ طلال گھوم کر زمین پر تڑپتے اس شخص کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس برف جیسی سردی تھی۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے حبیبی کہ تم مجھے روک سکو۔ وہ جھک کر قریب ہوا اور زیر لب کرایا۔ اس نے ایک لات اس کے پہلو میں ماری جو 5 منٹ کی زندگی کی باقی تھی۔ اس لات نے انہیں لمحوں میں سمیٹ دیا۔ اس کی نظر واپس اس پہلے والے شخص پر گئی۔ اس کا حساب کرنا تو بنتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل چمک رہی تھی۔ اگلے لمحے 2 فائر ہال کے سکوت کو ایک بار پھر توڑ گئی۔ گولیاں نے اس شخص کے بازو کو چیر کر رکھ دیا۔ خون کے چھینٹے سنگ مرمر پر گرنے لگے۔ آج کے بعد تم یہ غلطی کبھی نہیں کرو گے، طلال کی آواز کسی قہر کی طرح گونج رہی تھی۔ یہ وہاں پر ہر ایک شخص محسوس کر چکا تھا۔ پورے ہال میں سانس لینے کی آوازیں تک دب گئیں۔ باقی سب مرد خواب سے اپنی نشستوں میں دبک گئے۔ ان کے لیے وہ لمحہ ایسا تھا جیسے موت خود ان کے سامنے کھڑی ہو۔ صفا کے اعصاب مزید برداشت نہیں کر سکے۔ اس کے ہوش نے جواب دے دیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ طلال نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اس کے مضبوط مردانہ بازوؤں میں صفا کا نرم وجود جھول رہا تھا۔ طلال نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ لڑکی کسی مومی گڑیا کی طرح ہے۔ اگر ذرا سا بھی زور سے تھام لے تو شاید بکھر جائے گی۔ وہ نرمی سے جھکا اور اس کے چہرے سے بکھرے بال ہٹا لیے۔
اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کی بوندیں ابھی بھی نرم گرمی رکھتی تھیں۔ طلال نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے اپنے اندر سلگتے غصے کی آگ کو بجھانا چاہ رہا ہو، جیسے اس لڑکی کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہ رہا ہو۔ سر، وقار سر۔ صدیق صاحب ڈرائیور جھٹکے کھاتا ہوا سیدھا آ رہا تھا۔ صدیق جمال نے اس کو دیکھا۔ کیا ہوا، تم ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ وہ اپنے گھر میں تھا، ابھی تک آفس کے لیے ریڈی نہیں ہوا تھا۔ سر، وہ چھوٹی بیوی۔ کیا ہوا زری کو؟ وہ کھڑا ہو گیا، اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ سر، میں نہیں جانتا، ایک گاڑی ہمارے سامنے آ کر رکی تھی، ایک آدمی اسے نکلا، اس نے شیشہ کھٹکھٹایا، جب میں نے شیشہ نیچے کیا تو پتہ نہیں اس نے انگلی سے میرے گلے پر دباؤ ڈالا اور پھر مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ ابھی جب ہوش آیا تو زری بیوی غائب تھی، ان کا لیپ ٹاپ اور موبائل وہیں پر گرا ہوا تھا۔ اس کے گارڈز کہاں ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا اس کو اکیلے نہ چھوڑا کرو۔ صدیق جمال گلا پھاڑ کر کہنے لگا، چھوٹی بیوی نے خود ہی کسی کو بھی آنے سے منع کر رکھا ہے۔ کون ہے جو میری بیٹی کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ تم نے دیکھا تھا اس کو؟ وہ ڈرائیور سے پوچھنے لگا۔ صاحب، اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وقار کہاں ہے؟ جاؤ بلاؤ اس کو، اور تم دفع ہو جاؤ۔ ڈرائیور سر پر ہاتھ رکھ کر اوپر سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ صدیق جمال ایک پیر سے لاؤنج میں مٹر گشت کرنے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایسا الجھا ہوا دکھ رہا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہیں، آخر اس کی بیٹی کا معاملہ تھا۔ کچھ دیر بعد وقار سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اترتا دکھائی دیا۔ ڈیڈ، زری کہاں ہے؟ یہ ڈرائیور کیا کہہ رہا ہے؟ وقار، میں نہیں جانتا، مجھے میری بیٹی صحیح سلامت چاہیے۔ آگ لگا دو اس دنیا کو، مگر زری کا بال بھی اگر بیکا ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ جاؤ، کس میں اتنی ہمت ہے؟ وہ ہانپ رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ ریلیکس کریں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کے بھی دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل کالز پر کالز کر رہا تھا۔ آج کی صبح ایک الگ طوفان لے کر آئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد صدیق کے فون پر رنگ بجی، بغیر دیکھے اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کوئی جواب نہیں آیا۔ ہیلو، اس بار اس نے فون کی اسکرین کو دیکھا، کال جاری تھی۔ وقار بھی اس کے بار بار بلانے پر متوجہ ہوا۔ موبائل کو اسپیکر پر کرو، اور پھر ایک جنگلی درندہ صفت آواز میں اس کو حکم دیا گیا۔ کون ہو تم؟ وہ صوفے میں سیدھا ہو گیا تھا، اس کے جسم کا ہر انداز جیسے سننے کے لیے تیار ہو تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میرا جانا تم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ابھی میرے بارے میں تمہیں علم ہو جائے گا، مگر اس کا خمیازہ تمہارے جانے سے پہلے ادا کی جائے گی۔ یہ الفاظ کس نے کہے تھے اسے یاد آیا۔ تو اس کا مطلب ہاں صحیح سمجھے، تمہاری بیٹی میرے پاس ہے۔ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا۔ بہت سکون آ رہا ہے مجھے تمہاری یہ چیخیں سن کر۔ میں تمہاری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ میں نے کہا تھا نا، میری بیٹی مجھے واپس چاہیے۔ اب میرا جو نقصان ہوا ہے وہی تمہارا بھی ہوگا۔ اگر میری بیٹی مجھے نہ ملی تو میں تمہاری بیٹی کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ دیکھو میری بات سنو پلیز، وہ تو جانتی بھی نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، مجھے میری بیٹی واپس کر دو۔ دیکھو تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ڈیڈ کون ہے؟ وقار پاس آ کر بولا۔ وہ موبائل کان سے ہٹا کر اسپیکر پر کرنے لگا۔ صدیق جمال، بیٹیوں کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن شاید تم اپنی بیٹی کی قیمت لگا رہے ہو۔ اگر میری بیٹی مجھے نہ ملی تو اس کی لاش بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ سنا بہت خوبصورت ہے، پہلے تو اس کی خوبصورتی کو ختم کروں گا نوچ نوچ کر۔ چپ کر جاؤ، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ صدیق جمال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اس آدمی کا گلا دبا دے۔ تمہاری بیٹی اپنے باپ اور بھائی کے گناہوں کی سزا بھگتے گی۔ وہ اس طرف سے چیخنے لگا۔ میں بھی ایسے ہی تڑپ رہا تھا، وارن کر دیا تھا میں نے، واپس کر دو اپنی ڈیلیوری کو، لیکن تم نے نہیں مانا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا یقین کرو، ہم نے کال کرنے کی کوشش کی تھی مگر اٹھائی نہیں جا رہی تھی، پلیز میرا یقین کرو۔ وہ گرنے کے والے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ فون کٹ گیا۔ بے بسی سے وہ وقار کو دیکھنے لگا۔ وقار نارمل دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی آنکھیں حد درجے سرخ ہو چکی تھیں۔ وقار، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ابھی کچھ کرو، اس لڑکی کو صحیح سلامت واپس پاکستان کسی طرح لے آؤ، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ میں طلال کو کال کرتا ہوں۔ وقار نے نمبر ڈائل کیا، کال فوراً پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز گونجی۔ ہے طلال، میں تمہیں کہا تھا نا، ایک لڑکی غلطی سے پرسوں کی ڈیلیوری میں پارسل ہوئی ہے۔ غلطی سے؟ کیا مطلب؟ وہ یا تو سمجھ نہیں رہا تھا یا سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بتایا تو تھا، شکیل نے کسی دوسری لڑکی کو اٹھا لیا۔ ہاں تو ابھی میں کیا کروں حبیبی؟ طلال پلیز کسی طرح اس کو واپس سیفلی پاکستان بھیج دو۔ یقین نہیں آ رہا یہ تم کہہ رہے ہو، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجھے یہ غلطی پسند آئی ہے۔ طلال یار سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے باپ نے زری کو بدلے میں اغوا کر لیا۔ تم ہوش میں تو ہو وقار؟ کیسے کوئی زری کو تمہاری ناک کے نیچے سے اٹھا کر لے جا سکتا ہے؟ بات کرتے ہوئے پہلی بار طلال کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ موبائل مجھے دو، صدیق نے بیٹے سے کہا۔ وہ فون اس کو دینے لگا۔ طلال بیٹا میری بات سنو پلیز۔ جی بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، مگر اس کے ساتھ میری بیٹی ہے، وہ تو تمہاری لاڈلی ہے۔ پلیز زری کو ہم صرف ایک ہی طریقے سے بچا سکتے ہیں، اگر وہ لڑکی ہم ان کے حوالے کر دیں۔ ڈونٹ وری، زری کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ سب کچھ پہلے سے پلان کر کے بیٹھا ہو۔ اس جگہ کی فضا بوجھل اور صدیق جمال کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ وقار نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا مگر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے تھے۔
लाउंज में रोशनी थी मगर एक अजीब सा अंधेरा दिलों पर छा गया था। सिद्दीक जमाल की आंखों में जरी का चेहरा उभरने लगा, मासूम मुस्कुराहट, जिंदगी से भरपूर आंखें, और फिर अचानक एक अंधेरी जगह में उसका तस्वुर, जहां वो तन्हा, मजबूर और अजनबी हाथों के रहमो करम पर थी। इस ख्याल ने उसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया था। उसके मुंह से कराह निकालने लगा था। दरवाज़ा खोलें कोई, तुम लोग मेरे डैड को जानते नहीं हो। उसकी आवाज़ थकन और खौफ के इम्तजाज से भरी हुई थी। ये इमारत पुरानी सी थी, ईंटों की नमी में सदियों की खामोशी बसी हुई थी। कमरे की टूटी दीवारें जैसे उसकी चीखों को निकल रही थी। घड़ी की सुइयां 12 पर आकर रुक चुकी थी और कुछ देर पहले ही उसको होश आया था। जैसे ही आसाब होश में आए वह दरवाजे के साथ टिक गई थी। मुसलसल दस्तक दे देकर हार चुकी थी। उसके हाथ दरवाजे पर बजते रहे और इतने बजे के पूरे जलने लगे। उंगलियों में सनसनाहट और दर्द भर गया था, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसके पीछे जैसे कोई भारी साया छुपा बैठा हो। दरवाज़ा खोलो कोई, प्लीज़, मुझे क्यों बंद कर रखा है। उसकी आवाज़ में अब गुरूर नहीं बल्कि इल्तिजा उतर आई थी। वो जो हमेशा अपने रवैये पर फ़ख्र करती थी, उस वक्त बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। थक हार कर वो वहीं फर्श पर गिर गई थी और दरवाजे के साथ कमर टिका गई। उसकी नज़रें सामने खिड़की पर पड़ी एक जंगालू ताला उस पर झूल रहा था। शायद यह वाहिद रास्ता था। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी और डरते डरते खिड़की के करीब गई। हाथ में वही जंगालू ताला था, थामा। ताले की हालत जैसे चीखती हो कि ये धात कई बरसों से किसी ने छुआ भी नहीं। उसने दोनों हाथों से जोर लगाया, अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ताला अपनी जगह से नहीं हिला। वो हाँपते हुए पीछे हटी। मायूसी की एक लहर ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। उसने इर्द गिर्द देखा, खाली कमरा, पुरानी दीवारें और ऊपर जमी हुई गर्द। मैं क्या करूं? उसके होंठों से एक टूटती हुई सरगोशी निकली। यहाँ कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आने वाला, इसलिए तुम्हें अपने दिमाग पर ही भरोसा करना होगा। अंदर से एक सदा आई थी। एक कमजोर से झिलमिलाती रोशनी ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। कमरे के बीचों बीच एक बल्ब छत से लटक रहा था। वो बल्ब अपनी मध्यम रोशनी के साथ जैसे उसे पुकार रहा हो। उसने ताले को छोड़ा और तेजी से वहां जा पहुंची। वो उस बल्ब के नीचे खड़ी हो गई और सर उठाकर गौर से उस बल्ब को देखने लगी। इसमें ज़रूर आर्गोन या कोई और नोबल गैस भरी होगी, वो बुड़बुड़ाई थी। इस बल्ब के अंदर छुपा राज उसकी आज़ादी का दरवाज़ा खोल सकता था। वो हाथ बढ़ाकर उसको छूना चाहती थी, मगर उसकी उंगलियां बल्ब तक नहीं पहुंच पा रही थी। कैसे खींचूं? वो सख्त मायूसी में एक बार फिर बुड़बुड़ाई। तुम्हारा ये साइंसी दिमाग कब इस्तेमाल में आएगा? दिमाग से आवाज़ उभरी। वो हल्की से मुस्कुराई, जैसे खुद को हिम्मत दे रही है। उसका दिमाग पूरी रफ्तार से चलने लगा। अचानक उसने अपनी जैकेट पर नजर डाली। वो जल्दी से जैकेट उतारने लगी। उसके दूधिया बाजू स्लीवलेस टॉप से झलकने लगे थे। टॉप का गला इतना डीप और फिटिंग इतनी चुस्त थी कि एक लम्हे को वो खुद शर्मिंदा हुई, मगर अगले ही पल अपने आप को डांट दिया। वैसे भी यहाँ कौन उसे देखने वाला है, उसको सिर्फ यहाँ से निकलना था। उसने जैकेट को मरोड़ा, मोड़कर एक लंबी रस्सी की शक्ल दी उसको और फिर बल्ब में उसे फंसा दिया। आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए वो बिजली के तार को नीचे लाने लगी। पसीने के कतरे उसके माथे से बहने लगे। जैकेट की गिरफ्त मजबूत थी। तार नीचे आता गया और आखिरकार बल्ब उसकी उंगलियों की गिरफ्त में आ गया था। हो गया। उसने एक लंबी सांस भरी। अब बल्ब उसके हाथ में था। जरी ने उसे गौर से देखा। प्लीज़ मेरी मदद करना, वो बल्ब से मुखातिब हुई। फिर जैकेट के कोने में बल्ब डालकर ज़मीन पर मारने लगी। चुन की आवाज़ के साथ बल्ब टूट गया। उसके अंदर एक बहुत बारीक सा सख्त फिलामेंट था। उसने नरमी से उसे अलग किया, उंगलियों से मोड़कर उसे एक नोकीली शक्ल दी। अब वो सीधा खिड़की के ताले के पास गई। वो फिलामेंट को लॉक के होल में डालकर मुख्तलिफ जावियों से घुमाने लगी। प्लीज़ प्लीज़ हो जाओ, चिर की आवाज़ ताला दे रहा था, मगर अभी तक खुला नहीं था। उसकी उंगलियां दर्द से सुर्ख हो रही थी, लेकिन वो बाज ना आई। या तो ये लॉक खुलेगा या ये फिलामेंट टूटेगा, उसने अज़्म के साथ कहा था। क्लिक की आवाज़ गूंजी। ताला खुल चुका था। यस, एक सदियों पुराना ताला भी उसकी जिद के सामने हारने लगा था। अचानक उसको खुद पर कुछ तपिश महसूस हुई थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो जो अपनी उंगलियों के पोरों को सहला रही थी, उसके हाथ रुक गए थे, जैसे वक्त थम सा गया हो। उसने स्लो मोशन में अपना सर उठाया और दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजे की शीशे के पार कोई खड़ा था। वो समंदरी नीली आंखें जो उस हल्की रोशनी में भी चमक रही थी। उन आंखों की तेजी ऐसी थी जैसे वो उसके अंदर तक देख रहा हो। उसके मुंह पर मास्क था। उसके कपड़े बता रहे थे जैसे वो अभी अभी किसी जिम से आया हो। पसीने की खुशबू, उजलाते जिस्म और बड़े ब्राउन जूते। वो इतनी बेपरवाही के साथ खड़ा था जैसे ये कैद खाना उसका अपना ड्राइंग रूम हो। उसके जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई थी। तो तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? उसकी आवाज़ हैरत और खौफ से लरज रही थी। यह लम्हा इतना अनजान और पुरस्रार था कि खुद उसके फरिश्ते भी उसकी मौजूदगी को पहचान ना सके। सामने खड़े शख्स से कोई जवाब नहीं आया। वो निगाहें किसी मोम्मे की तरह थी जो उसके जिस्म के पार जैसे सुराख कर रही थी।
وہ پہلے دیوار سے ٹکا ہوا تھا مگر اب سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ 2 قدم آگے بڑھائے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو پوری طرح چوکس کر لیا۔ اس کی آنکھیں ان آنکھوں کے زاویوں کو پڑھنے لگی تھیں اور تبھی اسے اپنی حالت کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس کے دودیا بیلی باز بازو اور وہ چست انڈر ٹاپ جس کا گلا اتنا ڈیپ تھا کہ کسی کو بھی بھیڑیا بنانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس کا اپنا غرور اسے لمحے شکست کھا گیا تھا۔ اس نے آنکھوں کے کونے سے زمین پر پڑی اپنی جیکٹ کو دیکھا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ مزید قریب آ چکا تھا۔ زری کی پیٹھ دیوار سے لگ چکی تھی، اب پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کا گلا خشک تھا، زبان بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے بولنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ اسے کیوں اغوا کیا گیا، اس نے کس کا کیا بگاڑا، لیکن یہ سارے سوال اس کے اندر قید ہو گئے تھے۔ اس نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی، سر اوپر اٹھانا چاہا مگر آنکھیں لرز گئیں۔ اس لمحے وہ واقعی حسن کی مورتی لگ رہی تھی۔ نہیں، وہ صرف حسن کی مورتی نہیں، وہ سائنس کی دیوی بھی تھی جس کا دماغ قید کے اندر بھی زندہ تھا۔ سامنے کھڑے شخص کی نگاہ کھڑکی پر پڑی جہاں ابھی وہ سالوں پرانا تالا کھلا ہوا تھا، پھر دوسری طرف اس کی نظر زمین پر پڑے جیکی، ٹوٹے ہوئے بلب اور وہ کانچ کے ٹکڑے پر پڑی۔ سب کچھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک ابھری تھی۔ امپریسو، تمہارا دماغ کافی تیز چل رہا ہے، سراہنا تو بنتا تھا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، اس نے سرگوشی کی مگر اس کے کانوں نے اسے فوراً سنا۔ ایک پل کو جیسے خاموشی ٹوٹ گئی۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا، بالکل اس کے نزدیک، اسٹیل بے حرکت منجمد۔ اس نے اس کے بے حسی پر اوپر دیکھنا چاہا تھا مگر یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ دیکھنے کی ہمت کر سکے گی۔ اس کے ننگے بازو اور ڈیپ گلے نے اس کے اعتماد کو ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا۔ ویسے اتنی محنت کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ منظر پہلے ہی دکھا دیتی تو میں دروازہ خود کھول دیتا۔ وہ اپنی 2 انگلیوں سے اس کے بازو پر ہلکی سی لکیر کھینچنے لگا تھا۔ اس کے لمس سے وہ جیسا کرنٹ کھا گئی تھی، اس کے جسم میں بجلی بھڑکی تھی۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اغوا کرنے کی؟ لگتا ہے کہ آپ جانتے نہیں میں کون ہوں۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تمہیں بھی اور تمہارے باپ کو بھی۔ ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا وہ اپنی مضبوط گرفت میں لے گیا۔ آئندہ ایسی دھمکی مت دو مجھے، کیونکہ اگر تم نے مجھے پہچان لیا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس نے سرد لہجے میں بولا۔ اس کی کھردری انگلیاں اس کے چہرے پر نشان بنا گئی تھی۔ زری نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تبھی اسی مزاحمت میں اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرا گئیں اور وہ لمحہ وقت جیسے رک گیا۔ وہی آنکھیں، تم تو وہی ہو جس رات ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ سامنے کھڑا شخص لمحے بھر کو ساکت ہو گیا۔ اس نے اس کے جبڑوں کو آزادی بخشی تھی، وہ کیسے اس کو جان سکتی ہے؟ لگتا ہے تمہارا دماغ کچھ زیادہ خراب ہو گیا، تمہیں پاگل کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، یہ لینس لگا کر، یہ ماسک پہن کر آپ کو لگتا ہے کہ میں پہچان نہیں پاؤں گی؟ وہ جیسے اس کی آنکھوں میں غرق ہو رہی تھی۔ یہ آنکھیں میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس کا دل یہ اقرار کرتے ہوئے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچھا ہوا تم جان گئی، ویسے بھی میرا تم سے پرانا حساب باقی ہے، تم نے خود کو مزید قید کر دیا ہے ڈیئر۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر سے ایک لٹ کھینچی۔ جو مجھے جانتا ہے وہ یا تو مر جاتا ہے یا قید ہو جاتا ہے۔ مبارک ہو، تمہاری سانسوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ وہ اپنے ماسک کو ہٹانے لگا۔ زری کی آنکھیں جیسے ٹھہر گئی تھی، دل کو جیسے کسی نے برف میں جما دیا ہو۔ میں تو شاید اسی روز قید ہو گئی تھی۔ اس کے لبوں سے غیر ارادی طور پر ٹوٹی ہوئی سرگوشی نکلی تھی۔ ان کی آنکھیں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ کمرے میں ہوا کا بہاؤ بھی رک گیا۔ خود کو دیکھو ایک نظر، اس کی آواز میں ایسی سختی تھی جیسے لوہے کو توڑ دے۔ ابھی اسی لمحے اگر میں چاہوں تو تمہیں یہیں برباد کر دوں، تمہیں مجھ سے بچانے کون آئے گا؟ اس کے لہجے میں گھولا ہوا زہر تھا جس نے اس کے اندر کا طلسم توڑ ڈالا۔ وہ لمحہ جس میں وہ اب تک اپنی ہمت کو تھامے کھڑی تھی ایک دم ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ اس کو بد کردار سمجھ رہا تھا۔ وہ بنا پرواہ کے جھک گئی اور اپنی جیکٹ اٹھانے لگی، وہی جیکٹ جس کے اندر اب بھی کانچ کے باریک ذرے اٹکے ہوئے تھے۔ زری کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس کے چہرے پر ضد کا نقاب تھا، جیسے وہ اپنے خوف کو چھپانا چاہتی ہو۔ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے مجھ سے خود کو چھپانے کا۔ اس کا ہاتھ اس کے جیکٹ پر آ پڑا۔ زری نے پوری طاقت سے جیکٹ کا دوسرا کنارہ اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اگر وہ سامنے کھڑا شخص ایک جھٹکے سے اپنی طرف نہ کھینچ لیتا تو وہ کانچ کے ٹکڑے ضرور اس کے بے داغ بازوؤں کو خون سے داغدار کر دیتے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ آواز کب کب آ رہی تھی۔ ابھی اس نے جیکٹ کو اپنی جان کی طرح تھام کر رکھا تھا۔ وہ جواب میں بس مسکرایا۔ نہیں، یہ عام مسکراہٹ تو نہیں تھی، یہ مسکراہٹ ایک وارننگ تھی، ایک ریڈ الرٹ جس کو وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کی رگوں میں سردی دوڑ گئی۔ میرا ارادہ بدل گیا۔ وہ جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا اور حقیقت یہ تھی کہ وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی وادیاں بننے لگی تھیں۔ دور دور ہو جاؤ مجھ سے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ بیبی، یہ غلطی مت کرنا، تم جانتے نہیں ہو مجھے چیلنجز سے کس حد تک عشق ہے، اور ابھی تو مجھے چیلنج دے رہی ہو۔ میں نے آپ کو اتنا گرا ہوا نہیں سمجھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ پورے زور کے ساتھ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ اس کے درمیان 1 انچ کا بھی فاصلہ ہو جائے، یہی اس کی کوشش تھی۔ وہ جیسے ٹھہرا ہوا پتھر تھا۔
مکے لگتے رہے مگر اس پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ بھول گئی کیا؟ کچھ دیر پہلے تم خود کہہ رہی تھی کہ تمہیں یہ آنکھیں بھول ہی نہیں سکتی۔ تم مجھے جیسا سمجھ رہی ہو میں ایسی نہیں ہوں، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ زری کا سانس رک گیا تھا، وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، اس کے گال پر ٹھہرے گرم سیال بہنے لگے۔ بے بسی کی آخری حد۔ تمہارے آنسو سکون دے رہے ہیں مجھے۔ کچھ دیر پہلے جو بے خوفی تمہاری آنکھوں میں تھی وہ مجھے پسند نہیں آئی تھی۔ میں ہمیشہ اسی طرح کا خوف دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری آنکھوں میں، وہ جھک کر دھیرے سے کہنے لگا۔ زری ساکت ہو گئی، آنکھیں خوف سے بھیگتی رہی مگر اس شخص کی آنکھوں میں عجیب سی یادوں کی جھلک ابھر آئی تھی۔ یاد ہے مجھے وہ دو نین کٹورے جن میں ہر وقت معصومیت کے تارے ناچتے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی تھی۔ اگر مجھے میری بیٹی نہیں ملی تو مجھے اس کی قسم ضروا ملک، تمہارے ان آنسوں کا سیلاب میں خون میں بدل دوں گا، اور تمہارا وہ بلڈی بھائی، وہ بےغیرت باپ، انہیں اس سیلاب میں ڈبو دوں گا، ان کی سانسیں نوچ لوں گا۔ دعا کرو تم میرے عتاب کا نشانہ نہ بنو۔ وہ اچانک بھڑک اٹھا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی صدا گونجنے لگی، بیٹی؟ کون بیٹی؟ وہ شخص اچانک پلٹا جانے کے لیے مگر چند قدم کے بعد پھر رک گیا۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کیا کرو، تمہارے فرشتے بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو تمہاری سائنس کیا چیز ہے؟ پیچھے دیکھے بغیر وہ زہر سے بھرے الفاظ گرا گیا تھا۔ زری نے زخمی آنکھوں سے اس کی پشت کو گھورا۔ اس نے اپنے بازوؤں کو سہلایا جہاں اس کی گرفت کے نشان ابھرتے جا رہے تھے۔ ناخنوں کے کٹ کے نشان گویا زنجیر کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ مرد بے دھڑک دل کا مالک تھا، اس کا نفس نہیں چل رہا تھا اور اس کا اقرار اس کے دل نے کر لیا تھا۔